اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان، آپ کی بابرکت خدمت میں اس وقت کی اس عظیم اور اہم گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ مطہر اور مقدس آیت کلام الہی کے چھٹے سورہ یعنی سورہ مبارکہ الانعام کی 89ویں آیت ہے، 89۔ اس آیت میں کائنات کا پروردگار اپنی بارگاہ کے منتخب شدہ ہادیوں کا، رہبروں کا، پیشواؤں کا، رہنماؤں کا، وہ چاہے نبی ہوں یا رسول ہوں یا ولی ہوں یا امام ہوں، ان سب کا تعارف کرانے کے ساتھ ساتھ ان کے محافظوں کا اور ان کے ناصروں کا اور ان کے مددگاروں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ تمام کے تمام ہمارے وہ افراد، وہ کردار، وہ شخصیتیں اور وہ ذوات مقدسہ جن کو ہم نے مسند ہدایت پر جلوہ فگن فرمایا اور جن کے مقدس سروں پر ہم نے تاج نجات سجایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب عطا کی۔ آتیناہم الکتاب، ہم نے ان سب کو اپنی بارگاہ سے، اپنی جناب سے، اپنی سرکار سے، اپنے دربار سے اور اپنی طرف سے کتاب عطا کی، اور کتاب عطا کرنے کے بعد والحکمہ، ان کو ہم نے حکومت عطا کی، اقتدار عطا کیا، کائنات پر ان کو اختیار دیا، اور اختیار دینے کے بعد ارشاد فرمایا والنبوۃ، پھر ہم نے ان کو نبی بنایا، صاحب منصب بنایا، اور صاحب درجہ اور صاحب مرتبہ بنایا۔ غور کرنے کا پہلو یہ ہے اور فکر کرنے کی منزل یہ ہے کہ اللہ نے براہ راست کسی نبی کو نبی بنانے کا اعلان نہیں کیا، بلکہ نبوت دینے سے پہلے، نبوت عطا کرنے سے پہلے، نبوت بخشنے سے پہلے اور نبوت کی مسند پر
جلوہ فگن کرنے سے پہلے دو کوالٹیز کا ذکر کیا، دو صفتوں کا ذکر کیا، دو حقیقتوں کا ذکر کیا، دو کمالات کا ذکر کیا اور دو مرحلوں کا ذکر کیا۔ دو صداقتیں ہیں، دو سچائیاں ہیں جو نبوت سے پہلے اللہ نے ہر نبی کو عطا کی۔ وہ پہلی سچائی کتاب دی اور پھر ہم نے اقتدار دیا۔ دو چیزیں دینے کے بعد پھر کہا کہ اب ہم نے ان کو نبی بنایا۔ یہ نہیں کہا کہ آدم نبی ہے ان کو نبی مان لو، نوح نبی ہے ان کو نبی تسلیم کر لو، ابراہیم نبی ہے ان کو نبی قبول کر لو، موسیٰ نبی ہے ان کو نبی ایکسیپٹ کر لو، عیسیٰ نبی ہے ان کو نبی تسلیم کر لو۔ نہیں، انسانیت کو جگاتے ہوئے اور ذہنوں کو جھنجھوڑتے ہوئے دو باتوں کی طرف توجہ دلائی کہ پہلے ہم نے ان کو کتاب دی اور کتاب دینے کے بعد ان کو ہم نے اقتدار دیا۔ اقتدار اور کتاب یہ دو چیزیں پہلے دے چکے، پھر ہم نے ان کو نبوت دی ہے، پھر رہبر بنایا۔ اجا کتاب کا مطلب الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، کتاب کا مطلب جملوں کا ذخیرہ نہیں ہے، کتاب کا مطلب سینٹنس کا انبار نہیں ہے، کتاب کا مطلب حروف کی اجتماعیت نہیں ہے، کتاب کا مطلب عبارات کی کثرت نہیں ہے، کتاب کا مطلب سطور کی کیفیت نہیں ہے، کتاب کا مطلب تحریر نہیں ہے، کتاب کا مطلب تلفظ نہیں ہے، کتاب کا مطلب رائٹنگ نہیں ہے، کتاب کا مطلب تصریف نہیں ہے، کتاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دستیوں کے درمیان ہو اسے کتاب نہیں کہا جاتا۔ کتاب کا مطلب قرآن میں ہے ذخیرہ علم، کتاب کا مطلب ہے معیار علم، کتاب کا مطلب ہے علم کی کسوٹی، کتاب کا مطلب ہے علم کا خزانہ، کتاب کا مطلب ہے دریا علم، بحر علم، کوہ علم، حقیقت علم، صداقت علم، علم کی سچائی۔ یا توجہ کریں آپ، یعنی کتاب کا مفہوم، کتاب کی میننگ اور کتاب کی ڈیفینیشن، اور کتاب کا مطلب ہے علم کا خزانہ، علم کا ذخیرہ، وسیلہ علم۔ تو اللہ نے بتایا پہلے ہم نے علم دیا اور اس کے بعد کیا کہا؟ اختیار دیا۔ تو دو چیزیں پہلے دی، علم اور اختیار۔ اب تیسرے مرحلے پر کہا کہ اب ہم نے نبی بنایا، اب ہم نے رہبر بنایا، تاکہ قرآن پڑھ کے مسلمان سوچ لے کہ اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کی سیرت یہ ہے کہ وہ جسے ہادی بناتا ہے، جسے رہبر بناتا ہے، جسے پیشوا بناتا ہے، جسے رہنما بناتا ہے، اسے پہلے علم دیتا ہے اور اختیار دیتا ہے۔ یعنی سنت الہی یہ ہے، وہ کسی جاہل کو رہبر نہیں بناتا، وہ کسی کمزور کو رہبر نہیں بناتا۔ دو چیزیں پہلے سے ہوں، علم میں بے پناہ ہو، طاقت میں لاجواب ہو، تب رہبر بنتا ہے، تب ہادی بنتا ہے، تب پیشوا بنتا ہے۔ تب یہ دو چیزیں ہیں، بہت مختصر سی بات ہے، لیکن پہلو ہے، ایک میسیج ہے، ایک پیغام ہے، ایک رخ ہے اور ایک فکر کرنے کا مرحلہ ہے، تدبر کرنے کی منزل ہے اور تفکر کرنے کا محل ہے۔ اس کو ذرا سمجھئے، پہلے عالم بنایا اور پھر صاحب قوت بنایا، اقتدار والا بنایا، تب رہبر بنایا۔ اب ہمیں نہیں پتا بعد رسول کس نے کس کو رہبر مانا، کس کو ہادی مانا، کس کو رہنما مانا، کس کو پیشوا مانا، کس کو اپنا ہادی مانا، کس کو نبی کی جگہ پہ بٹھایا۔ ہم نے تو اس کا دامن پکڑا کہ جس کے پاس دونوں چیزیں تھی، علم بھی تھا اور اختیار بھی تھا۔ نہ علم میں اس کا جواب، نہ اختیار میں اس کا جواب، نہ علم میں اس کا کوئی ثانی، نہ طاقت میں اس کا کوئی ثانی۔ اور دلیل یہ ہے کہ ہم نے جس علی کا دامن پکڑا ہے وہ اتنا بڑا عالم ہے کہ اس کے برابر کا کوئی عالم نہیں، اور اتنا بڑا طاقتور ہے کہ اس کے جیسا کوئی طاقتور نہیں ہے۔ اور ثبوت یہ ہے، پیدا ہوتے ہی نبی کی گود میں قرآن پڑھ کے بتایا سب سے بڑا عالم ہوں، گہوارے میں کلہ اجدر چیر کے بتایا سب سے بڑا طاقتور ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ کریں گے آپ، یہ دو منزلیں ہیں، رہبریت سے پہلے، ہدایت سے پہلے، رہنمائی سے پہلے، پیشوائی سے پہلے۔ یہ نہیں ہے آنکھیں بند کر کے کسی کا بھی دامن پکڑ لیجئے، آنکھیں بند کر کے کسی کے بھی پیچھے چل پڑیے، ایسا نہیں ہے۔ اس میں یہ دو صفتیں دیکھیے، علم ہے، اقتدار ہے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب آپ کو تو کوئی اور نظر آتا ہی نہیں،
علی کے علاوہ جہاں دیکھیے علم کی منزل پہ علی، حلم کی منزل پہ علی، شجاعت کی منزل پہ علی، بہادری کی منزل پہ علی، سخاوت کی منزل پہ علی، طہارت کی منزل پہ علی، فضیلت کی منزل پہ علی، رفعت کی منزل پہ علی، عظمت کی منزل پہ علی، ہر اعتبار سے علی نظر آتے ہیں، ہر طرف آپ کو علی نظر آتے ہیں۔ ارے کیا کرے بھیا، اللہ نے آنکھیں اتنی پاک بنائی ہیں کہ علی کے علاوہ کوئی نظر آتا ہی نہیں ہے۔ ہو گیا کیا؟ اللہ فرمایا علی ہی نظر آتے ہیں، علی ہی دکھائی دیتے ہیں، ہر منصب پر، ہر رخ سے، ہر پہلو سے، ہر اینگل سے، ہر کیفیت سے، ہر حالت سے، ہر سچویشن سے، جدھر بھی دیکھیے علی ہی نظر آتے ہیں۔ وہ نہیں، اسلام میں تو بڑے بڑے لوگ ہیں، اوروں کو بھی مانیے، اوروں کو بھی تسلیم کیجئے۔ تو یہ بتائیے آپ کس کو تسلیم کرانا چاہتے ہیں، کس کو منوانا چاہتے ہیں؟ کوئی علی کے برابر کا ہو تو لے کے آئیے، اور جو چاہنا ہوگا نہیں، نبی کے اور بھی رشتہ دار ہیں، نبی کے اور بھی پہلو نشین ہیں، نبی کے اور بھی بز میں بیٹھنے والے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، نبی پر ایمان لانے والے، نبی پر جان دینے والے، نبی پر قربان ہونے والے، نبی کے پسینے پر خون بہانے والے، اپنی دولت ان کے قدموں میں اڑھیلنے والے، اپنا گھر بار ان پر لٹانے والے، صدقہ کرنے والے، فدا کرنے والے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ نہیں ہے؟ مگر مانے کس کو؟ علی کے مقابل کا کوئی ہو تو لائیے، علی جیسا ہو تو کوئی لائیے۔ ارے بھائی مسلمان بھی بڑا سیانہ ہے، انہوں نے کہا ہمارے ایک بہت بڑے ہیں، بڑے جلالی، بڑے عادل، اور صاحب قدمے بھی بہت لمبے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ فرمائے ان کو بات بات پہ غصہ آتا ہے، بات بات پہ جلال آتا ہے، بات بات پہ غیظ و غضب میں ڈوب جاتے ہیں، لال سرخ ہو جاتے ہیں، اور ان کے غصے کا کیا عالم ہے صاحب۔ اور وہ بڑے عادل ہیں، انہوں نے بڑا فتح کیا، روم فتح کیا، اور اٹلی فتح کیا، اور یہ فتح کیا، اور اسپین فتح کیا، اور ایران فتح کیا، اور ان کا لقب بھی فاروق ہے، بہت بڑے ہیں وہ۔ چلیے ان کو مان لیجئے۔ ہم نے کہا بھائی چل رہے ہیں آپ کو ان کو لے کر، تو چلیے وہاں بھی جا کے دیکھتے ہیں کتنا کرنٹ ہے، کتنا دم ہے۔ لوگوں نے بہت زور ڈالا کہ علی کے علاوہ کسی اور کو بھی مانیے۔ اب جو ہم ان کے در پر پہنچے تو وہ چوراہے پہ کھڑے ہو کر بڑی بے بسی کے عالم میں کہہ رہے تھے اگر علی نہ ہوتے، اور کریے گا اللہ فرمایا اگر یہ نہ ہوتے لہلک تو میں ہلاک ہو جاتا، میں ہلاک ہو جاتا۔ غور کریے کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ لولا علی، اگر علی نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتے تو لہلکا، میں ہلاک ہو جاتا۔ منبر سے وہ نجس نام بھی نہیں لے سکتا۔ غور کریے گا، آپ سمجھ رہے ہیں طہارت منبر کے خلاف ہے وہ نام لینا برسر منبر۔ سنیے گا، محسوس کیجئے گا کیا کہا انہوں نے؟ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ دیکھو کسی شخصیت کے قول کو پرکھنے سے پہلے اس کی اصلی حالت دیکھ لیجئے۔ یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا؟ جب بھی کسی نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے بتایا، لیکن بتانے کے بعد ہمیشہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اہمیت دیکھیے گا، امپورٹنسی دیکھیے گا، اور یہاں پر وہ باریکی اور ڈیپ جو ہے اس کو مد نظر رکھیے گا۔ یہ آدمی کون ہے؟ یہ آج کا آدمی نہیں ہے، 1400 برس پہلے کا ہے، جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ یہ اسی پیریڈ کا آدمی ہے، اور یہ رسول کا صحابی بھی ہے، اور یہ عرب کا رہنے والا بھی ہے، عربی کو بھی جانتا ہے، اور اس کا رشتہ رسول سے بڑا نازک ہے۔ اس کی بیٹی رسول کے گھر میں ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ رسول کے خسرے معظم بھی ہوتے ہیں رشتے میں تو بڑے بڑے۔ اور ان کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اسی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا اہل بیت کی ضرورت نہیں، ہم کو تو قرآن کافی ہے۔ توجہ جا رہا ہوں، دیکھیے قرآن کو جاننے والا، قرآن کو کافی سمجھنے والا، قرآن کو انف سمجھنے والا، رسول کا رشتہ دار، رسول کے زمانے کا آدمی، عرب کا رہنے والا، عربی جاننے والا، اس سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ اس جگہ مجھے قرآن کافی ہے۔ تو آپ سوچئے جب اس نے کوئی بھی فیصلہ کیا ہوگا تو قرآن کی آیت سے ہی تو کیا ہوگا، اور لفظ کہاں رکھا؟ ہم، آپ اور سب پڑھنے والے اور سننے والے لفظوں سے سرسری طور پر گزر جاتے ہیں،
ان کی روح میں نہیں اترتے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ذلیل ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے تو میری انسلٹ ہو جاتی، اگر علی نہ ہوتے تو میں خوار ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے تو میں شرمندہ ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ساکت ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے تو میں بے جواب ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ذلیل ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلکا ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے تو میں رسوا ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے تو مجھے ٹھوکریں لگتی، میں ضلالت کا شکار ہو جاتا، میں گمراہی کا شکار ہو جاتا۔ کوئی لفظ نہیں کہا، اس نے کہا لولا علی لا ہلاکا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ہلاکت کی لفظ رکھی ہے، ہلاکت کا مطلب جانتے ہیں؟ ہلاکت کا مطلب ہے زندگی کا بے مصرف ختم ہو جانا۔ توجہ جانا، زندگی کا بے مقصد ختم ہو جانا ہلاکت کہلاتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے کہا تھا قرآن کافی ہے، وہی جب مسئلے بتاتا ہوگا تو قرآن کی آیت کو بیس بناتا ہوگا نا۔ توجہ کریں آپ، غور کریے، ہر ایک مسئلہ، ہر ایک جواب قرآن کی آیت پہ دیتا تھا۔ اگر قرآن یوز نہ کرتا تو سامنے والے کہتے جناب آپ نے وعدہ کیا تھا رسول کے سامنے کہ قرآن کافی ہے، اب آپ قرآن سے نہ ہٹیے، ہر سوال کا جواب قرآن سے دیجئے۔ تو انہوں نے قرآن ہی سے تو دیا ہوگا، مگر بعد میں کیوں کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا؟ ہم شیعوں کو لوگ کہتے ہیں ہم بات نہیں مانتے، بات تو ماننا ہے، تم بھی تو تسلیم کرو کہ تمہارے خلیفہ نے بتا دیا اگر مجھ جیسا بڑا انسان رسول کا رشتہ دار بھی علی کو چھوڑ کر قرآن استعمال کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا، بچ نہیں پائے گا۔ یہ ہے منزل، دیکھ رہے ہیں آپ؟ ذرا صلوات پڑھے بلند ترین محمد و آل محمد۔ یہ کمال کی بات ہے۔ اب آپ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں علم کا معیار کیا ہے، علم کی منزل کیا ہے، علم کا مقام کیا ہے؟ جن کو آپ اہل بیت تسلیم کرتے ہیں، اہل رسول تسلیم کرتے ہیں، ان کا معیار علم کیا ہے؟ ارے بھائی ان کا معیار علم تو جانے دے، ان کے گھر سے جو وابستہ ہو گئے ان کے معیار علم کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی حد و انتہا نہیں۔ توجہ کریں، میں عجیب سی بات کہنے چلا ہوں۔ دیکھیے اہل بیت تو اہل بیت ہیں، علی تو علی ہیں، فاطمہ تو فاطمہ ہیں، حسن و حسین تو حسن و حسین ہیں، اہل بیت تو اہل بیت ہیں۔ ان کے گھرانے سے جو وابستہ ہو گئے ان کا کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ میں نے ابھی کئی مجلس پڑھی تھی، یاد نہیں آ رہا ہے، ایک جانور کا اشارہ کر دوں آپ کے سامنے۔ قرآن مجید میں سورہ عادیات ہے، قرآن مجید کا 100واں سورہ، 100 نمبر کا سورہ قرآن مجید کا، بہت جاگ کے سنیے گا۔ اللہ نے کچھ جانوروں کی قسم کھائی ہے۔ کس طرح قسم کھائی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہر شے سے متعلق سورہ مل جائے گا۔ سورہ بقرہ، گائے کا سورہ، سورہ نمل، چیوٹی کا سورہ، سورہ عنکبوت، اور کر رہے ہیں نا مکڑی کا سورہ، سورہ فیل، ہاتھی کا سورہ، یہ سب سورہ مل جائیں گے۔ سورہ انعام، جانوروں کا سورہ، ہر سورہ مل جائے گا، مگر پورے قرآن میں کوئی سورہ اصحاب نہیں ہے۔ اللہ فرمائیے آپ، اصحاب کا کوئی سورہ ہی نہیں ہے، اصحاب کے نام کا کوئی سورہ نہیں ہے۔ سورہ اصحاب تو نہیں ہے، سورہ منافقون ہے۔ اور کریے گا، اللہ فرمایا ایک بھی سورہ نہیں ہے، اصحاب کے نام کا کوئی سورہ ہے ہی نہیں۔ اب کیا ہے صاحب، اس 100ویں سورے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں کھائی ہیں۔ دیکھیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، صبح کی نماز واجب ہے یا نہیں؟ ہوگا ہے، کیا رکعت ہے؟ 2 رکعت۔ قرآن کی 6666 آیتوں میں بڑے سے بڑا عالم بھی نہیں دکھا سکتا کہ 2 رکعت ہے۔ نماز کا ذکر ہے، پورے قرآن میں یہ لکھا کہ صبح کی 2 رکعت ہے، نہیں لکھا۔ رکعت کی کاؤنٹنگ ہے ہی نہیں، عدد ہے ہی نہیں، شمار ہے ہی نہیں۔ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، صلاۃ الفجر، صبح کی نماز پڑھو، 2 پڑھو، یہ کہاں لکھا ہے؟ غور کریے۔ اچھا ایسا بھی نہیں 73 کے 73 فرقے 2 ہی پڑھ رہے ہیں، کوئی یہ نہیں کہ ضد میں کہے وہ 2 پڑھ رہا تو میں 2.5 پڑھوں، وہ 2.25 پڑھ رہا تو میں 2.25 پڑھوں۔ توجہ کیجیے گا، کوئی سنی نہیں کہتا شیعہ 2 پڑھ رہے ہیں تو ہم 1.5 رکعت پڑھ لیں گے، یا نہیں کہتے، سب 2 ہی پڑھ رہے ہیں۔ کسی کے یہاں زیادہ بھی نہیں ہے اور کم بھی نہیں ہے، مکمل سب کے یہاں نماز 2 ہی رکعت۔
مگر قرآن میں کہاں لکھا ہے بھائی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ جب قرآن میں نہیں لکھا تو تم نے پڑھی کیوں اور زیادہ اور کم کیوں نہیں کی؟ تو آواز آئی ہم نے محمد و آل محمد کو ایسے ہی پڑھتے دیکھا ہے، تو ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ جب محمد و آل محمد کے بغیر تم 2 رکعت قرآن سے نہیں دکھا سکتے تو ان کے بغیر پورا قرآن کافی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا فرمایا آپ؟ 2 رکعت کا تذکرہ ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں پورے قرآن میں۔ یہ میں چیلنج کر رہا ہوں اس مبارک مقدس مطہر بارگاہ میں، اس منبر سے آپ کے سامنے چیلنج کر رہا ہوں، سال بھر تک تلاش کر کے لا دیجئے گا 2 رکعت۔ جس قرآن میں 2 رکعت کی تفصیل نہیں ہے، کاؤنٹنگ نہیں ہے، اعداد و شمار نہیں ہے، اس قرآن میں اللہ نے ایک سورہ اتارا، گھوڑوں والا سورہ، اور کیا کہا؟ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا۔ عربی زبان میں ادون کہتے ہیں تیز رفتاری کو، تو جو کیجئے گا تیز رفتاری کو، فاسٹ رننگ، تیز دوڑنا ادون کہلاتا ہے۔ دال واو حمزہ یہ تنوین، ادون اس سے بنا ہے عادی۔ عادی کہتے تیز دوڑنے والا، عادی کی جمع ہے عادیات۔ تو جو چاہ رہا ہوں تیز دوڑنے والے گھوڑے کو کیا کہتے ہیں؟ عادی، اور تیز دوڑنے والے گھوڑوں کو عادیات۔ اللہ قسم کھا رہے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، میں قسم کھاتا ہوں ان تیز رفتار گھوڑوں کی جو ناک کے نتنوں سے دوڑ دوڑ کر فراٹے دار سانس لیتے ہیں، ان کی قسم کھاتا ہوں۔ ذرا دیکھئے گا، 1 منٹ لوں گا، آپ کا بڑا قیمتی وقت ہے، مگر ایک مقصد آپ کے ذہنوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ میں ان گھوڑوں کی قسم کھاتا ہوں جو تیز دوڑتے ہیں، ہانپتے ہیں، اور زور زور سے آوازیں نکال نکال کر ناک کے نتنوں سے فراٹے دار سانس لیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے دنیا کا کون سا گھوڑا ہے جو دوڑتے وقت سانس نہیں لیتا، یا جو نتنوں پہ سانس نہیں لیتا؟ تو پھر یہ گھوڑوں کی کوالٹی کیا ہوئی؟ اللہ جن گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے ان کی کوالٹی بیان کر رہا ہے ضبحًا، تمیز۔ تو اس کا مطلب یہ ہے دوڑتے ہوئے ہر گھوڑا دنیا کا سانس لیتا ہے، ناک سے لیتا ہے، لیکن ضبحًا کے معنی کچھ اور ہے۔ اللہ کوالٹی بتانا چاہتا ہے، اصل میں اللہ کہنا چاہتا ہے تیز رفتار ان گھوڑوں کی قسم جو اپنی منزل کو جانتے ہیں، جو اپنی جگہ کو جانتے ہیں۔ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہ گئے تو پھر لطف کیا ہے؟ اہل بیت کے علم کو چھوڑو، اہل بیت سے جو جانور وابستہ ہو گئے، گھوڑے وابستہ ہو گئے، ان کے لیے کیا کہا اللہ نے؟ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، ان تیز رفتار گھوڑوں کی قسم، ان بے مثال، بے نظیر، لاجواب گھوڑوں کی قسم جو اپنی منزل کو پہچانتے ہیں۔ آپ خاموش بیٹھے ہیں؟ پھر میں چیلنج کرتا ہوں، سب سے پہلے گھوڑے کی دریافت اور گھوڑے کو حصول کیا ہے سکندر اعظم نے۔ یہ دریائی جانور ہے، سمندر کا جانور ہے، سکندر اعظم لائے، سکندر ذوالقرنین، مگر ان کا گھوڑا بھی اپنی منزل کو نہیں جانتا۔ پھر بعد میں گھوڑے چلے۔ مجھے ایک ایسا شہسوار بتا دو نبیوں میں، ولیوں میں، رسولوں میں، کسی میں بھی، ہادیوں میں، رہبروں میں، کہ جن کا گھوڑا اپنی منزل کو جانتا ہو۔ اگر گھوڑے اپنی منزلوں کو جانا کرتے ہوتے تو لگام استعمال نہ ہوتی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کہاں ہیں آپ؟ اگر گھوڑے اپنی منزل کو جانتے ہوتے، آپ تاج محل پہ گھوڑے کو چھوڑ کر یہ کہہ کے بیٹھ جائیں گے کہ مجھے درگاہ تک پہنچا دے گا گھوڑا، جب تک لگام کا اشارہ نہ ہو۔ میں بہت بڑا یہاں پر دعویٰ کر رہا ہوں، کسی نبی کا گھوڑا بھی اپنی منزل کو خود سے نہیں جانتا جب تک کہ وہ سوار ہونے والا نبی اس کو لگام کا اشارہ نہ کرے۔ لگام کھینچے گا تو گھوڑا چڑھے گا، ایڑ لگائے گا تو گھوڑا چلے گا، مہمیز کرے گا تو گھوڑا چلے گا، لگام ڈھیڑی چھوڑے گا تو گھوڑا رکے گا۔ کسی گھوڑے کو اپنی منزل کی خبر ہی نہیں۔ تو یہ کون سے گھوڑے ہیں جو اپنی منزل کو جانتے ہیں؟ مسلمان قرآن پڑھ کے ان گھوڑوں کو تلاش کر کے بتا جو اپنی منزل کو جانتے ہو۔ آدم کے گھوڑے ہیں، نوح کے گھوڑے ہیں، سلیمان کے گھوڑے ہیں، موسیٰ کے گھوڑے ہیں، ابراہیم کے گھوڑے، کس کے گھوڑے ہیں جو اپنی منزل کو جانتے ہو؟ کسی کے گھوڑے نہیں۔ بس تاریخ میں ایک ہی واقعہ ملا کہ جب 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے،
توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ جانے کہاں، تو فوراً زلجلال رک گیا، حسین نے کہا دوسرا گھوڑا لا، وہ بھی رک گیا، تیسرا لا، وہ بھی رک گیا، 7 گھوڑے منگائے۔ کیا سن رہے ہیں عزیزو، کیا سن رہے ہیں؟ پے در پہ ابھی اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھے رہ جائیں گے، پے در پہ کنٹینیوس 7 گھوڑے 7 ہارس حسین نے بدلے، مگر ہر گھوڑا وہیں پر رکتا رہا، وہیں پر رک رہا۔ امامت، علم امامت کے شہریار آپ کے اور میرے مولا حسین نے کہا عباس بس یہی ٹھہر جاؤ، ہماری منزل آ گئی۔ حسین نے منزل کا اعلان بعد میں کیا ہے، گھوڑوں نے پہلے سمجھا ہے۔ غور کریے گا، گھوڑوں نے پہلے سمجھا۔ اب دیکھیے حسین کہہ رہے ہیں زلجنا سے آگے بڑھ، تاغیہ سے کہہ رہے ہیں آگے بڑھ، اشل سے کہہ رہے ہیں آگے بڑھ، مرتضی سے کہہ رہے ہیں آگے بڑھ، اقام سے کہہ رہے ہیں آگے بڑھ، 7 گھوڑے سے کہا، کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ اچھا لوگ کہتے ہیں ارے بھائی جن گھوڑوں کی آپ تعریف کر رہے ہیں وہ تعریف کے لائق نہیں ہے۔ کیوں بھائی تعریف کے لائق نہیں؟ اللہ تو قرآن میں قسم کھا رہا ہے کہ وہ اس لیے نہیں، امام حسین کہہ رہے تھے ان سے کہ آگے بڑھو اور وہ آگے بڑھے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے امام کے قول کی مخالفت کی، امام کہہ رہے تھے آگے بڑھو اور وہ آگے نہیں بڑھے۔ ارے گھر پہ جا کے بیٹھ، اعتراض نہ کر حسین کے گھوڑے پر کہ حسین نے کہا آگے بڑھو وہ آگے نہیں بڑھے تو یہ مخالفت ہو گئی۔ تو شب معراج کیا خیال ہے، نبی جبرائیل سے کہہ رہے تھے آگے بڑھو، نہیں سمجھے آپ؟ کہیے کہہ رہے تھے آگے بڑھو، جبرائیل آگے بڑھو، آگے بڑھو، تھوڑا سا آگے بڑھو، اور جبرائیل کہہ لیتے لا دنوتو انملتن لا ترکتو من تجلا، سرکار اگر ایک انگل بھی آگے بڑھ گیا تو چل جاؤں گا۔ نہیں سمجھے آپ؟ نبی تو کہہ رہے ہیں بڑھ آگے، تو جبرائیل آگے کیوں نہیں بڑھے؟ مخالفت کا ہوگے اس کی کہ نہیں؟ وہ مخالفت نہیں، وہ تو جبرائیل کو اپنی حد معلوم تھی، منزل معلوم تھی۔ تو سن لے کہاں جا کے معلوم ہوئی، سدرۃ المنتہا پر۔ یہ ہے اہل بیت کا گھرانہ، جو شعور جبرائیل کو آسمانوں کے اوپر جا کے ہوا وہ حسین کے گھوڑوں کو زمین کے اوپر ہے۔ یہ ہے حسین کے گھوڑے، توجہ کرے گا۔ بہت طولانی گفتگو نہیں کرنا ہے، بڑی اہم بات، بڑی عظیم فکرات تک منتقل کرنا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہیں جو حسین سے متعلق ہو گئے۔ اور پھر آپ نے سوچا ہے گھوڑے کا نام مرتجز ہے، مرتجز کا مطلب جانتے ہیں؟ باب افتعال سے ارتجاز، ارتجاز کا مطلب ہے رجز پڑھنے والا، یعنی امام کے گھوڑوں نے بھی رجز پڑھا ہے۔ اور جانتے ہیں رجز کیا چیز ہے؟ جب میدان میں 2 مدِ مقابل آتے ہیں تو وہ اپنے خاندان کا تعارف کراتے ہیں، اپنی نسل کا تعارف کراتے ہیں، اپنے قبیلے کا تعارف کراتے ہیں، اپنے ماں باپ کا تعارف کراتے ہیں، اپنے حسب نسب کا تعارف کراتے ہیں، اپنی نسل کا تعارف کراتے ہیں۔ حسین کے گھوڑے کا نام مرتجز رکھا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت جو گھوڑے بھی استعمال کرتے ہیں ان کی نسلیں بھی نجیب الطرفین ہوتی ہیں۔ اللہ جانے آپ کہاں ہیں، وہ رجز پڑھتے ہیں، وہ اپنا تعارف دیتے ہیں، اپنا حسب نسب بتاتے ہیں۔ ہماری ماں پاک، ہمارا باپ پاک، ہماری نانی پاک، ہمارا نانا پاک، ہماری دادی پاک، ہمارا دادا پاک، ہماری پوری نسل پاک ہے۔ تو جو اہل بیت جانوروں کو بھی کم نسب ہوتے ہوئے اختیار نہ کرے وہ بد نسب لوگوں کو اختیار کریں گے۔ جہاں نسلوں میں کھوٹ ہوگا، جہاں حسب نسب میں نقص ہوگا، ان کا رابطہ اہل بیت سے ہو ہی نہیں سکتا۔ رجز پڑھائے کربلا میں گھوڑوں نے، ورنہ مجھے مرتجز کا مطلب بتاتے کوئی علماء بیٹھے ہوں تو بتائیں۔ مرتجز باز افتعال سے رجز پڑھنے والا، امام کے گھوڑے نے رجز پڑھا ہے، توجہ جا رہا ہوں۔ بتایا ہے دوسری طرف کے گھوڑے خاموش رہے، وہ رجز نہیں پڑھوا رہا ہے، یہ رجز پڑھ رہا تھا۔ تو اعلان تو ہو گیا نا کہ ادھر بد نسب تھے،
نہیں سمجھے آپ؟ ادھر بد نسل تھے، اور یہ بھی اعلان ہو گیا کہ اہل بیت کے مقابلے پر چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو، بد نسب ہی آئے گا، نسب والا نہیں آئے گا۔ وہ ڈھیلا چل رہے ہیں کچھ، آپ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ نہ 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 نہ، دیکھیے کیا کیا قرآن مجید کو پڑھیا مزے آ جائیں گے صاحب۔ قرآن کو پڑھ کر دیکھیے کمال کی بات ہے۔ ایک اور سورہ نمل ہے قرآن مجید میں، 27واں سورہ، 27 سورہ، آیت نمبر 17 کمال ہے۔ کون نہیں جانتا میری قوم کا بچہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہے، پیغمبر بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، مطہر بھی ہیں، عالم علم لدنی بھی ہیں، اللہ کے منتخب کردہ بندے بھی ہیں، مقرب بھی ہیں، خاص بھی ہیں، مخصوص بھی ہیں، ہادی بھی ہیں، رہبر بھی ہیں۔ مگر ایک چیز اور ان کے پاس ایکسٹرا ہے جو اور نبیوں کے پاس نہیں۔ سارے نبی ہیں، یہ بادشاہ بھی ہیں، یہ کنگ بھی ہے۔ حضرت سلیمان بادشاہ ہیں، اور ان کی بادشاہت کا تذکرہ قرآن میں ہے، بڑے تفصیل کے ساتھ، بڑے ڈیٹیل کے ساتھ، بڑے جلالی بادشاہ۔ آپ پڑھیے قرآن مجید میں، جناب سلیمان جا رہے ہیں، نکلے ہیں دربار سے، اپنے بیت الشرف سے برآمد ہوئے ہیں، تو وہ کوئی آج کے پرائم منسٹر تھوڑے ہی تھے کہ خوش آمدی لوگ آگے بڑھ جائیں اور جھوٹے کو سچا کہنے لگے۔ ایسا تو نہیں تھا نا، وہاں چھاتا لے کے لوگ نہیں آئے، وہاں مسافہ کرنے لوگ نہیں آئے، وہاں تو صحرا کے پرند جمع ہو گئے، برڈز، چڑیے، پرندے سب جمع ہو گئے، اور آنے کے بعد بازو سے بازو ملایا، شاید اپنی جگہ پہ نہ بیٹھے رہ جائیں، بازو سے سب پرندوں نے بازو سٹا لیے اپنے، اور ایک شامیانہ بنا دیا۔ اربوں خربوں بلینز اور بلینز برڈز، پرندے تھے، مگر سورج کی ایک کرن جناب سلیمان کے سر اقدس تک آ گئی، مزاج برہم ہو گیا۔ اب پڑھیے قرآن، اگر روایت ہوتی تو نہ پڑھتا، اگر حدیث ہوتی تو نہ پڑھتا۔ قرآن مجید کے 27ویں سورے کی 16ویں آیت پڑھتا ہوں۔ جناب سلیمان غیظ و غضب میں ایک مرتبہ مشغول ہو کے کہتے ہیں، مالیہ لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، ارے مجھے کیا ہو گیا کہ مجھے میرا ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ ام کان من الغائبین، کہاں غائب ہو گیا، ابسینٹ کہاں ہے؟ کیا ہدہد جانتے ہیں نا، ایک برڈ ہے، ایک پرندہ ہے چھوٹا سا، اس کے سر پہ تاج ہوتا ہے، کھلتا بند ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، پتہ نہیں یہاں کیا نام لیا جاتا ہے، ہدہد۔ تو جو جا رہا ہو 6 انچ اونچا 6 انچ لمبا، یہ چھوٹی سی برڈ ہوتی ہے چڑیا، یہ جناب سلیمان کے لشکر میں بھی تھا۔ آپ کہہ رہے ہدہد کہاں چلا گیا؟ آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے فکر نہیں کی، آپ نے تدبر نہیں کیا۔ جہاں اربوں خربوں پرندے، وہاں پر فکس کر کے سلیمان نے یہ کیوں کہا کہ ہدہد کہاں گیا؟ ہو سکتا ہے کبوتر کہیں چلا گیا ہو سکتا ہے فاختہ کہیں چلی گئی ہو سکتا ہے کوا کہیں چلا گیا ہو۔ نہیں جاگ رہے آپ، بیدار نہیں ہیں آپ۔ ارے بھائی جہاں ہر طرح کی چڑیا ہے، ہر طرح کا پرندہ ہے نا، ڈیفرنٹ ٹائپ کے برڈز ہیں، کیا پتا کون سا غائب ہوا؟ مگر قرآن لکھ رہا ہے کہ سلیمان نے کہا ہدہد غائب ہے، کوا غائب نہیں، فاختہ غائب نہیں، بلبل غائب نہیں، قمری غائب نہیں، ہے نا، کچھ نہیں، چکور غائب نہیں ہے، مور غائب نہیں ہے، چیل غائب نہیں ہے، پھر کیا غائب ہے؟ کہا ہدہد غائب ہے۔ قرآن میں کیوں لکھا اللہ نے اس کو؟ اس لیے لکھا کہ جسے اپنا رہبر ماننا، کم سے کم اس کے علم کو دیکھ لینا کہ اتنا باریک علم ہو جو اپنی رعایا کو اتنی دور سے دیکھتا ہو کہ کون ہے کون نہیں ہے۔ ختم ہو گئی بات، یہ چھوٹی سی بات۔ حاکم ہونے کا، ہادی ہونے کا، رہبر ہونے کا، پیشوا ہونے کا اس کو حق ہے جو اپنے ماتحتوں پر اتنی باریک نظر رکھتا ہو۔ یہ ہے علم غیب۔ اچھا چلیے پرندہ غائب ہو گیا تو ہو گیا، اب اسے قرآن بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جناب سلیمان ہمارے پیغمبر سے 2000 سال پہلے ہیں، ان کے واقعات کو قرآن میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ جہاں 2 رکعت نماز کی تفصیل نہ ہو وہاں یہ واقعہ کیوں لکھا؟
میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. اور یہیں تک نہیں، کہتے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَأَذْبَحَنَّهُ. کہاں غائب ہو گیا؟ آ تو جائے، یا تو شدید عذاب دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا. کس سرزمین پر بیٹھے ہیں آپ؟ میں پوچھا جاتا ہوں، انٹرنیشنل کورٹ میں کوئی ایکٹ ہے، کوئی پروادھان ہے، کوئی دفعہ ہے، کوئی شک ہے کہ پرندے کو سزا دی جائے؟ کتنے کبوتر پالتے ہیں، اڑ گئے، نہیں آیا سزا دیں گے. طوطا پالا، پنجرے کی کھڑکی کھلی اور جو ٹوئی کیا اور بھاگ گیا. آتا ہے، آپ سزا سنائیں گے کہ آ جائے تو قتل کروں گا، آ جائے تو عذاب شدید دوں گا. نبی، رسول، پیغمبر، عالم علم الہی، سلطان کائنات، وہ ایسی بات کہہ رہا ہے کہ میرا پرندہ حدود کہاں چلا گیا؟ اگر آ جائے تو 2 سزائیں دوں گا. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، شدید ترین، سخت ترین عذاب دوں گا. ارے چھوٹا سا پرندہ ہے، آپ بادشاہ ہیں، آپ چھوٹے سے پرندے سے اٹک رہے ہیں. بھاگ گیا تو بھاگنے دیجئے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ بھاگ گیا تو بھاگنے دیجئے. ہم جیسے گناہگار لوگوں کے بہت سارے پرندے بھاگ جاتے ہیں. نہیں سمجھ رہے آپ؟ تو کیا ہم سزا دیتے ہیں؟ اور پروردگار اگر سلیمان نے کہا بھی تھا تو تجھے قرآن بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہ معاملہ یہی تو ہے. قرآن اسی لیے تو بنایا تاکہ پڑھنے والے سمجھے یہ سلیمان اور پرندے کے جانے کا واقعہ نہیں ہے، یہ سزا کے تعین کا معاملہ ہے. ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جو بھی نبی کو چھوڑ کے جائے گا اس کو عذاب دیا جائے گا یا ذبح کیا جائے گا. یہ ہے منزل، یہ ہے قرآن. یہ ہے، یہ بات پرندے کی کہی گئی ہے لیکن سنایا ان کو گیا ہے جو نبی کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں. نبی کو چھوڑ کے بھاگنے کی سزائیں کم سے کم اکارڈنگ ٹو قرآن 2 ہیں جو بھی چھوڑ کے بھاگے، عذاب شدید یا قتل. فرمائے ہمارے یہی تو موقف ہے جو قرآن کا ہے. یہ کہو کہ ہم نے انہیں چھوڑ ہی رکھا ہے، ورنہ حق تو 2 سزاؤں کا ہے. غور کریے گا آپ، عجیب بات ہے. خیر وہ کوئی بات نہیں، چلا گیا، غائب تھا، تھوڑی دیر میں آ گیا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر نہیں گزری تھی. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، روایت نہ سمجھے گا، ناول کا چیپٹر نہیں ہے، یہ تاریخ کا فقرہ نہیں ہے. یہ ہے 18ویں آیت 27ویں سورہ کی. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد صاحب تشریف لے آئے. اب جتنے پرندے تھے وہ اس پر ٹوٹ پڑے خوں خوں کر کے. کہاں گیا تھا بےہودہ ذلیل، کہاں چلا گیا تھا نبی کو چھوڑ کر؟ یعنی پرندوں کو بھی یہ عادہ پسند نہیں ہے کہ نبوت کو چھوڑا جائے. نہ جانے یہ انسان کیسے ہیں کہ جو بھاگنے والوں کو گلے لگا رہے ہیں. دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے پرندوں نے آبجیکشن کیا، اعتراض کیا، برا بھلا کہا، بڑی پھپتیاں کسی صاحب، اور بڑے بڑے جملے کہے، بےہودہ، ناہنجار، بدسلیقہ، بے ادب. کہاں چلا گیا تھا نبی کو چھوڑ کر؟ وہ لگا رہے بھائی میری جان چھوڑو، میرا معاملہ نبی سے ہے. میں جا کے نبی سے اپنی بات کیے لیتا ہوں. کیا بات ہے، تو کیوں پریشان ہو رہے؟ کہ نہیں تو گیا کیسے تھا بغیر اجازت لی؟ آیا پرندہ 6 انچ کا تو تھا ہی. ادھر حضرت سلیمان نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، تخت حکومت جلوہ فگن ہے، سر پہ تاج ہے، جلال ہے پیشانی پر، چہرے سے غیظ ظاہر ہے، آنکھوں میں لال ڈورے ہیں. اب یہ آیا ذات دربار میں اور اس نے اپنے قد کو بڑھایا، اونچا ہوا، اور جناب سلیمان کو، سلیمان نے دیکھا، کہا آ گیا. وہ کہا پہلے یہ لال ڈورے ہٹائیے. غصہ تھوکیے، نبی اللہ غیظ سے باہر نکلیے، غضب سے باہر نکلیے. میں ایک خبر لایا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، ایک خبر لایا ہوں. اب ذرا سی سوچئے گا، آپ گہرائی میں اتریے گا قرآن کی، پھر امپورٹنس سمجھئے. حج کی تفصیل قرآن میں نہیں، زکوٰۃ کا نصاب قرآن میں نہیں، روزوں کی تفسیر قرآن میں نہیں ہے،
کیسے ٹوٹتا ہے، کیسے رکھا جاتا ہے، کیسے بچتا ہے، کفارہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ قرآن میں اشارے ہیں، مگر ایک حدود کا واقعہ کتنی تفصیل سے بیان کیا۔ اگر کوئی پیغام نہیں ہے بہت بڑا تو اللہ نے قرآن کی جگہ کیوں گھیری؟ میں پوچھا جا رہا ہوں۔ آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ذہین لوگ ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، اب ذرا سمجھیے۔ اب بات کیا ہے، جیسے ہی جناب سلیمان نے کہا کہاں گیا تھا، کہا سنیے اپنے کام سے نہیں گیا تھا، آپ کے کام سے گیا تھا۔ کہا میرے کام سے؟ میرا کون سا کام؟ کہا سرکار آپ کی عمر ہو گئی ہے 55 برس، ابھی تک آپ نے شادی نہیں کی، آپ کے لیے میں شریکہ حیات ڈھونڈنے گیا تھا۔ نہیں سمجھے آپ؟ میں آپ کی نسل کا بندوبست کرنے گیا تھا۔ میں نہیں سمجھتا آپ پہنچیں گے کہ نہیں۔ کیا کہا حدود نے؟ سرکار آپ انمیرڈ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، آپ کی زندگی آپ پر بڑی کٹھن ہو رہی ہے، آپ کو کوئی شرکت دینے والا نہیں ہے، میں ایک بہتر بیوی تلاش کرنے گیا تھا، میں نہیں چاہتا کہ آپ کی ذات کی عصمت آپ ہی پر رک جائے، آپ کی نسل آگے بڑھے۔ اب آپ سے ایک جملہ پوچھ رہا ہوں بس، یہ ہدہد کب تک زندہ رہے گا؟ بتا دو مجھے، کب تک زندہ رہے گا؟ آج بھی زندہ ہے کہ نہیں؟ مجلس میں ذکر ہو رہا کہ نہیں ہدہد کا؟ کیوں ذکر ہو رہا ہے؟ کس لیے ہو رہا؟ اور کب تک زندہ رہے گا؟ قیامت تک زندہ رہے گا۔ کیا کارنامہ کیا؟ نبی کی نسل بڑھانے کا اہتمام کیا۔ نہیں سمجھے آپ؟ جو سلیمان کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اقدام کر لے وہ تو قیامت تک زندہ رہے، اور جس کے نکاح سے محمد کی نسل بڑھی ہو اس ابو طالب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ اجا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سرکار دو عالم کی نسل کیسے چلی؟ کس نکاح سے چلی؟ سرکار دو عالم کا رشتہ کس نے تلاش کیا؟ خدیجۃ الکبریٰ سے نسبت کس نے وابستہ کی؟ حضرت ابو طالب نکاح بھی پڑھا، وہی نسل چلی۔ ایک حدود سلیمان کی نسل چلانے کے لیے اگر تھوڑی سی کوشش کر لے تو قیامت تک کے سارے ادوار اسے ختم نہیں کر سکتے۔ تو جو محمد کی نسل کی بقا کا ضامن ہو، توجہ چاہ رہا ہوں، اس ابو طالب کو یہ چھچورے کیا مٹائیں گے اور یہ فتوے کیا مٹائیں گے؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ غور کریے گا، کمال ہے۔ مثال دیکھیے، حضرت نے کہا اچھا کیا دیکھ کے آیا ہے؟ کہا میں نے انی رائتو، میں نے مراتن، ایک عورت کو دیکھا ہے، ایک خاتون کو دیکھا ہے۔ کہاں دیکھ کے آیا؟ کہہ رہے یہی آپ کے پڑوس میں ایک ملک ہے، ملک سبا، وہاں دیکھ کے آیا ہوں ایک خاتون کو، ایک معظمہ کو، ایک بی بی کو، بڑی پاکیزہ ہے، بڑی سلیقہ مند ہے، اور وہ ملکہ ہے، کوئین ہے، شہزادی ہے، وہ حکومت کرتی ہے، اس کا تخت بہت بڑا ہے، اس کی مملکت بہت بڑی ہے۔ اب میں آپ کو روک کے پوچھنا چاہتا ہوں، جناب سلیمان اپنے ملک میں اکیلے تھے کیا؟ کوئی صحابی نہیں تھا ان کا؟ اچھا اگر کوئی صحابی ہوگا تو ان پہ ایمان تو لایا ہوا ہوگا نا، ان کا کلمہ پڑھ کے ان کا امتی بن کے مسلمان تو بن گیا ہوگا نا، ٹھیک ہے؟ تو صحابی بہت تھے، تو کیا صحابیوں کے لڑکیاں نہیں تھی؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ ارے بھائی جو سلیمان کے صحابی تھے وہ سلیمان کے کلمہ گو بھی تھے، ان کے امتی بھی تھے، ان کے پیروکار بھی تھے، ان کے مسلمان بھی تھے، مومن بھی تھے، تو کیا ان کے لڑکیاں نہیں تھی؟ تو کسی صحابی کی لڑکی سے رشتہ کرا دیتا ہدہد، اتنی دور کیوں گیا؟ پریشان ہو کر دوسرے ملک میں اور سزا بھی سنی، کیوں گیا؟ تو حضور نے کہا خاموش، نبوت اور رسالت کی نسل شہزادی سے چلتی ہے، صحابہ زادی سے نہیں چلتی۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ غور ہی نہیں کیا، غور ہی نہیں کیا۔ شہزادی سے چلتی ہے، شہزادی سے، صحابہ زادی سے نہیں چلتی، ورنہ صحابہ نے تو کتنی بیٹیاں نبی کے گھر تک بھیج دی۔ کس سے چلی نسل نبی؟ خدیجۃ الکبریٰ۔ کون خدیجۃ الکبریٰ؟ یہ ہے شہزادی، یہ ہے ملکہ۔ رسالت کی نسل ملکہ سے چلتی ہے، شہزادی سے چلتی ہے۔ توجہ کریں آپ، جو پہلے سے لوح محفوظ میں تحریر ہو اس سے چلتی ہے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں فلاں بیبیاں فلاں بیبیاں،
ارے بھیا ڈھیر لگ گیا بیویوں کا. قرآن کو بھی کہنا پڑا امہات المومنین. کبھی کبھی آپ سن کے چلے جاتے ہیں اور ہم پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن حقیقی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے. ایک چھوٹی سی بات کہہ کے آگے بڑھو گا. النبی اولی بالمومنین من انفسہم. نبی سارے مومنین کے نفوس سے، جانوں سے، ان کے اپنے نفسوں سے ان پر زیادہ اختیار رکھتے ہیں، سارے مومنین پر نبی. اور پھر ان کے بعد کہتا ازواجہ امہاتہم. اور نبی کی بیویاں ساری مومنوں کی ماں ہیں. نبی کی بیوی کیا ہوئی؟ ماں. کس کی؟ مومنوں کی. مسلمانوں کی نہیں، مومنوں کی. مومنوں کی ماں ہیں نبی کی بیویاں. رشتہ داری تو نہیں ہے، اب تو ہو گئی. قرآن نے رشتہ داری قائم کر دی. ازواجہ امہاتہم. سنیے، نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں. عجیب و غریب رخ بتا رہا ہوں قرآن کا. آپ نے بھی لاکھوں لاکھ سنا با کتنی مرتبہ، لیکن آج سنیے مجھ سے کیا کہا نبی نے. پیغمبر کی، ہمارے حبیب کی، محبوب کی ایک ایک بیوی ہر مومن کی ماں ہے قیامت تک کے لیے. ٹھیک؟ تو نبی کی بیویاں تو سب کی ماں ہے. لیکن جب آیا نبی کے قریب تو کہا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم. لیکن محمد تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں. کیا سنا آپ نے؟ نہیں سنا شاید. تھوڑا سا اگر جاگ جائیں تو میرے لیے آسان ہوگا. سرکار دو عالم کیا ہے؟ کسی کے باپ نہیں. اور سرکار دو عالم کی بیویاں سب کی ماں ہے. یہ کون سا رشتہ بھائی؟ وائف تو سب کی مدر، ہسبینڈ جو ہیں وہ کسی کے فادر نہیں. ارے بھائی اگر بیویاں مائیں ہیں تو بیویوں کا شوہر باپ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں سمجھے آپ؟ یعنی یہ کون سا رشتہ قائم کیا ہے خدا نے؟ بیویوں کو تو سب کی ماں بنا دیا اور نبی کو کسی کا باپ نہیں بنایا. آپ نے کبھی باریکی پہ غور کیا؟ کیوں کیا ایسا؟ اصل میں اللہ جانتا تھا کہ بڑے بدتمیز لوگ بھی ہیں. نبی کے جانے کے بعد نبی کی بیویوں سے رشتہ بھیجیں گے. اللہ نے حد لگا دی کہ یہ تمہاری مائیں ہیں، ان سے رشتہ کرنے کی نہ سوچنا، انہیں اپنی بیویاں نہ بنانا. نہیں سمجھے آپ؟ غور کریں گا. کچھ صحابہ کے دل میں گندا خیال آیا تھا کہ نبی مر جائیں گے تو ہم فلاں بیوی سے شادی کریں گے، فلاں سے فلاں سے. اللہ نے آیت اتاری تم سب کی یہ مائیں ہیں، ماؤں سے کوئی شادی نہیں کر سکتا. لیکن محمد کو کہا یہ تم میں سے کسی کا باپ نہیں. باپ اس لیے نہیں بنایا کہ محمد جہاں چاہے شادی کر لے. کیا باریکی ہے دیکھیے آپ. یہیں سے پتا چلا کہ کچھ تھا معاملہ جو اللہ کو یہ قانون بنانا پڑا. آپ نے تو آج تک 11 ہی سنا ہے. 21 بیویاں ہیں. 21 بیویاں. اور یہ کب ہیں 21 بیویاں؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں 21 بیویاں کب ہیں؟ مجھے پڑھنا نہیں چاہیے تھا، یہ ذرا ٹف سبجیکٹ ہو جاتا ہے، مگر ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں پیغمبر اسلام کا پہلا عقد 25 سال کے سن میں ہوا. 53 سال کی عمر میں آپ نے مکہ چھوڑا. 28 سال تک اکیلی خدیجۃ الکبریٰ پیغمبر کے ساتھ رہی. جوانی کا عالم ہے، شباب کا عالم ہے، پوری زندگی ایک بیوی کے ساتھ گزار دی. اور جب 53 سال کے ہو کر مدینے میں آئے، 1 شادی، 2 شادی، 3 شادی، 4 شادی، 5 شادی، 20 بیویاں. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ یہ فلسفے کو حل نہیں کریں گے. شادی کی ضرورت زیادہ کس عمر میں ہوتی ہے؟ جوانی کی عمر میں. اور 53 برس میں کیا ہوتا ہے؟ بڑھاپا آ جاتا ہے، ڈھل جاتی ہے عمر. ڈھلی ہوئی عمر میں 20 شادیاں اور عین شباب کے عالم میں اکیلی. کیا ہوا یہ؟ یا تو مکے میں یہ شادیاں ہونا چاہیے تھی، آخری عمر میں مدینے میں کیوں کر رہے؟ اصل میں لوگوں نے پڑھا نہیں سورہ نساء. توجہ کیجئے گا، ما طاب لکم من النساء ہیں. اللہ کہتا ہے تنکحوا، اور کیجئے گا، من النساء مثنی مثنی وثلاث ورباع. ہم نے تمہیں اجازت دی ہے 2 شادیاں کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، اپنے لیے 4 کر لو. کب؟ ایسے ہی نہیں کہ ہر ایک کوئی کر لے. پھر کہتا وَإِلَّا تَعْدِلُوا، لیکن اگر تمہیں خوف ہو
کہ عدل نہیں کر پائیں گے تو فواہدتن، تو بس ایک سے شادی کرنا، ایک سے۔ سنیے آئیے اتریے قرآن میں کیا کہا پروردگار نے؟ 2 کی اجازت، 3 کی اجازت، 4 کی اجازت ہم جیسے گناہگاروں کو کر سکتے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ اللہ تعدلوا، عدالت نہیں برت پاؤ گے 2 بیویوں میں، ایک کا دل ٹوٹے گا، ایک کو زیادہ فوقیت دو گے تو ایک پہ اکتفا کرنا، بس ایک، فواہدتن، سنگل، ایک، اونلی ون، اب 2 نہ کرنا۔ تو یہ نبی سے بھی کہا کہ 2 نہ کرنا، تو کیا مکے میں 2 کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے تھے؟ اور میں ایک روٹی آ گئی، یہ نے کہا صاحب انصاف کیجئے دونوں کے درمیان۔ اب انصاف کیا کروں گا؟ میں روٹی کو آدھا آدھا کر دوں گا، نصف نصف، آدھی آپ کھائیے آدھی میں، یہ ہے انصاف، یعنی برابری کا درجہ دینا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک خدیجۃ الکبریٰ رہی، کائنات میں کوئی بیوی ان کے برابر کی نہیں تھی۔ کچھ نہیں سمجھ رہے آپ؟ نہیں سمجھ؟ جب تک خدیجۃ الکبریٰ موجود رہی تو پیغمبر دوسری بیوی کر ہی نہیں سکتے تھے، چونکہ ان کو کوئی برابر کی نہیں تھی۔ اور اگر کسی گھٹیا کو برابر بنا دیتے تو یہ عدالت کے خلاف ہوتا، کسی گھٹیا کو نہیں سوچ رہے آپ، دے رہے۔ لیکن جب مدینے میں آئے تو اب کوئی بیوی ایسی نہیں کہ جس کے برابر کی کوئی اور نہ ہو۔ تو جو چاہ رہا ہوں، اب دھڑا دھڑا رہے، فرق ہے 20 بیویوں میں اور خدیجہ میں فرق ہے۔ تو جو چاہ رہا ہوں، جب خدیجہ آئی ہیں تو قرآن نے کیا کہا؟ بڑا فرمائے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، محمد جب ہم نے تمہیں تنگ دست پایا، بے سہارا غریب پایا، جب ہم نے تمہیں مفلس پایا، بے مال پایا، پور پایا، تو فَأَغْنَىٰ، ہم نے تمہیں مالدار کر دیا۔ ساری تفسیریں اٹھا لو 73 فرقوں کی، سب نے لکھا ہے کہ محمد کو غنی خدیجہ کی دولت نے بنایا۔ تو جو چاہ رہا ہوں، جب دولت مند بن کے محمد مکے سے مدینے میں آئے تو اب اسی دولت کا لالچ تھا جو دھڑا دھڑ شادیاں ہو رہی تھی۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ محمد کی دولت، محمد کی دولت، محمد کی دولت، بیت المال، یہ وہ ساری منزلیں، ساری پراپرٹی، ساری ملکیت، محمد چلے جائیں گے ہماری بیٹی کو ملے گی، محمد چلے جائیں گے ہماری بیٹی کو ملے گی۔ اب فرق کیا ہے خدیجہ میں اور باقی بیویوں میں؟ فرق کیا ہے؟ توجہ چاہ رہا، ارے لڑی ہیں، خلیفہ سوم کا قتل ہی اس بنا پر ہوا کہ انہوں نے بیویوں کے وظیفے روک دیے۔ تو ایک بیوی نے کہا اقتلوا ناسلاً، یہ یہودی ہے کم وقت، اسے قتل کر دو۔ قتل کا فتویٰ ماہی نے دیا تھا، کسی اور نے نہیں دیا تھا۔ قتل کا فتویٰ دیا تھا تیسرے خلیفہ کو، ماہی نے دیا تھا، اسے قتل کر دو۔ اس نے میرا وظیفہ کم کر دیا، آدھا کر دیا، میری سیلری گھٹا دی، اسے قتل کر دو۔ تو اب نہیں سمجھا مزاج کیا ہے؟ ساری بیویاں دولت کے لیے آئیں۔ توجہ کیجئے گا، لوگ کہتے ہیں سب امہات المومنین برابر 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 برابر، نہیں، نبی کی سب بیویاں برابر نہیں ہیں، خدیجہ میں اور 20 میں فرق ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، خدیجہ دینے کے لیے آئی تھی، یہ لینے کے لیے، فرق ہے دونوں میں۔ غفر بھائیہ کمال کی بات ہے، ہم سے کہتے ہیں لوگ اللہ صاحب بڑے بڑے رشتہ دار ہیں اس دنیا میں، رسول اللہ کے رشتہ دار نہیں، بیویوں کے، رسول اللہ کے نہیں، رسول اللہ کو کچھ بھی کہہ دیا جائے، بیویوں کا نہ کہیے کچھ۔ ارے بھائی وہ مائیں ہیں، وہ مائیں ہیں، انہیں کچھ بات کہیے، ان کا بڑا درجہ ہے، بڑی رسپیکٹ ہے، بڑی منزل ہے۔ اچھا بڑی منزل ہے نبیوں کے بیویوں کی، تو قرآن بھول گئے؟ قرآن میں کیا ہے؟ آئیے پڑھیے سورہ تحریم، قرآن مجید کا 66واں سورہ، سورہ تحریم قرآن مجید کا 66واں سورہ۔ پروردگار نے کہا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین صالحین من عبادنا۔ اللہ تعالیٰ 2 نبیوں کی 2 بیویوں کو کافروں کے لیے آئیڈیل بنا رہا ہے۔ بیویاں کس کی ہے؟
نبیوں کی، اور نمونہ عمل کس کے لیے؟ کافروں کے۔ ارے مومنوں کے لیے ہونا چاہیے کافروں کے؟ ان کا یہ مومنوں کے تو کام آ ہی نہیں سکتی۔ ایک کون ہے؟ نوح کی بیوی، ایک کون ہے؟ جناب لوط کی بیوی۔ یہ دونوں پیغمبر ہیں بڑے، اللہ فرمائیے نوح کی بیوی۔ اور کمال کر دیا بھائی، کبھی کبھی سوچتے نہیں میں قرآن سے باہر نکلتا نہیں، اپنی مجلس میں قرآن کو بیس بنا کر مضبوط اور مستحکم سالڈ اور اسٹرانگ بات دینا چاہتا ہوں۔ سنیے کمال کی بات ہے، وہ نبی جس نے سفینہ بنایا، سورہ ہود 11واں سورہ، بس چند لمحات ہے، 42ویں آیت 42، ارشاد ہوا وَافْنَئِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح ہمارے سامنے بناؤ کشتی، ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے ڈائریکشن پر، اپنی نیت سے نہ بنانا، اپنے ارادے سے نہ بنانا۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ اولو العزم پیغمبر سے، بڑے رسول سے۔ بھائی صاحب 1,24,000 نبی ہیں، ان میں 313 رسول ہیں، 313 میں 5 بڑے رسول ہیں، 5 بڑے رسول میں ایک نوح ہے۔ ان نوح سے کہہ رہا ہے کہ تختے خود نہ لگانا، میخے خود نہ ٹھوکنا، کیلے خود نہ لگانا، جیسے ہم بتاتے جائیں۔ بتائیے ٹائٹن اتنا بڑا جہاز ایک بنانے والے نے بنایا، کتنی وحی آئی تھی اس پر؟ آج لوہار بناتا ہے کہ نہیں؟ کشتی، بوٹ، سفینہ بناتا ہے کہ نہیں؟ تو نبی کا اسٹیٹس اتنا بھی نہیں تھا کہ وہ خود سے کشتی بنا لیتا۔ ارے اللہ کو بتانا ہی یہ مقصود تھا کہ ہمارا اولو العزم پیغمبر بھی جب سفینہ نجات اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا تو چند مسخرے بیٹھ کر سقیفہ میں خلیفہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ رہبر کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ بتانا مقصود ہے، ٹھیک ہے؟ وَاسْنَئِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، نو بناؤ کشتی۔ اب صاحب کشتی بنی، اب یہ کشتی کیا تھی؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مجلس کیا ہے، عزاداری کیا ہے، عزا خانہ کیا ہے، عاشور خانہ کیا ہے؟ آج سنیے قرآن میں کیسے نو کشتی بناؤ، حضرت نو نے کشتی بنائی، ادھر سے نیم پلیٹ آ گئی، ایک ناموں کی تختی کا یہ لگا دو پیشانی پر۔ آج بھی جائیے لندن میں ہے میوزیم میں وہ کشتی، اب جو پلیٹ آئی تو غور سے دیکھا تو اس پر نام لکھا تھا محمد علی فاطمہ حسن حسین، پنجتن کے نام، کشتی کی پیشانی پر پنجتن کے نام کی پلیٹ۔ اب آپ یہ بتائیے جس بلڈنگ پر پنجتن کے نام کی پلیٹ لگی ہو اس بلڈنگ کو آپ کیا کہیے گا؟ کچھ تو بولیے نا۔ جہاں آپ کو پنجتن کے نام کی پلیٹ لگ جائے دکھائی دے، کیا کہیں گے اس کو؟ اہل بیت کا گھر، یعنی گھر کیا والا؟ امام باڑہ، یہی ہوا نا۔ اگر اب بھی تسلی نہ ہو تو پھر اللہ نے کہا جبرائیل ایک علم بھی لے جاؤ، علم بھی لے جاؤ اور کشتی میں جا کے نصب کر دو۔ اب کسی گھر پہ پنجتن کا نام بھی لکھا ہو، اوپر علم بھی لگا ہو، کیا کہو گے اس گھر کو؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ذرا جاکیے، امام باڑے کی تاریخ قرآن سے بتا رہا ہوں، اتنی خاموشی سے نہیں۔ اب بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو اللہ نے کہا جبرائیل ایک جھولا اور لے جاؤ، اور کریے گا۔ اب جھولا بھی نصب کر دیا گیا، تو جہاں یہ تبرکات ہوں رکھے ہوئے اس جگہ کو کیا کہیں گے؟ اسے امام باڑا ہی تو کہیں گے نا۔ کہیں کہ مشکیزہ بھی لے جاؤ، علم میں آویزہ کر دو۔ کتاب کا حوالہ دے دو، تاریخ عظمی وہ علی شاہ زیدی کی لکھی ہوئی ہے، جس کا دل چاہے پڑھ لے۔ دیکھیں پنجتن کے نام کشتی پر، علم نصب کشتی میں، مشکیزہ آویزہ علم پر، جھولا تو جو چاہ رہا ہوں گہوارہ اس کے اندر، اور حضرت نوح کا نام نوح نہیں تھا۔ اللہ جانے آپ کہاں ہوں گے۔ 3 نام، سکن، عبداللہ، عبدالغفار، یہ پروپر نام ہے۔ نوح صفتی نام ہے۔ نوح کا مطلب ہے نوحہ پڑھنے والا، یعنی مطلب کیا تھا؟ مطلب کیا تھا؟ نوح توجہ کیجئے گا، اے میرے پیغمبر امام باڑا تو بنا دیا، اب نوحہ پڑھنے والا بھی بن جا۔ کس کا نوحہ پڑھا؟ جائیے پڑھیے جا کے، حضرت نوح نے کس کا نوحہ پڑھا جو نوح بنے؟ نام تو عبدالغفار تھا،
नाम तो सकन था, नाम तो अब्दुल्ला था, ये नूह कैसे पढ़ा? नोहा पढ़ने वाला। नोहा अपने ऊपर नहीं पढ़ा जाता, आज भी वो नोहा लिखा हुआ है, छोटे शीरखार का नोहा पढ़ा। अब दुनिया में कहना चाहता हूं, करबला में सबसे छोटा कौन है? जरा जागो, सबसे छोटा कौन है? अली असगर। और नबियों में सबसे बड़ा कौन है? जनाबे नूह। तो जानो, तो करबला के सबसे छोटे का जो नोहा पढ़े वो सबसे बड़ा हो जाता है। और करिएगा, सबसे छोटे का जरा सलवार पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सुनिएगा, अब समझिएगा। इमाम बाड़ा बन गया, कश्ती अज़ा खाना, आलाम तबर्रुक, मस्कीज़ा तबर्रुक, गहवारा तबर्रुक। अब जनाबे नूह का नोहा पढ़ने वाला मैं हूं, अब भाई सुनने भी तो आओ। अब सुनने वालों ने दो को बुलाया, बीवी से कहा आ जाओ, बेटे से कहा आ जा। गौर करिएगा, पूछना चाह रहा हूं बस, कमाल की बात। बेटे ने कहा इस अज़ा खाने में नहीं आऊंगा, इमाम बाड़े में नहीं आऊंगा, दूर ही से बिदअत का फतवा देता रहा। अच्छा ये बताइए, मैं किसी और जबान में पढ़ रहा हूं क्या? हमारी ये खामोशी ऐसे फजाइल की मेराज पर कुछ मशकूक कर देती है। ये छोटी बात तो है नहीं। भाई आ जा, बेटे से कह रहा है, नबी रसूल, यह साहबी का मामला नहीं है, कलमा गो का मामला नहीं है, नबी ज्यादा है, रसूल ज्यादा है। कह रहे आ जा, चला। ये तो बाद में पता चला कि मामला क्या था। उन्होंने नहीं, बाबा सआवी अला जबलिन, बाबा मैं इस तेरे बनाए हुए इमाम बाड़े में इस कश्ती में नहीं आऊंगा, पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। अरे भाई साहब, नबी के पहलू में सोया था, लुकमे खाए थे हाथों से, एक लिहाफ में आराम किया था, नबी का बेटा था, कुछ तो सीख लिया होगा। कब से मैं कहता था हवाओं में उड़ जाऊंगा, चांद पे चला जाऊंगा, मार्स पे चला जाऊंगा। अरे भाई मंगलयान जा रहा है कि नहीं? नीलाम स्थान चांद पे गया कि नहीं? मैं तो आसमान में उड़ जाऊंगा, चांद पे चला जाऊंगा, सितारों में चला जाऊंगा, तेरे ही सजा खाने में नहीं आऊंगा। पहाड़ पे कहा, पहाड़ पे चढ़ूंगा। अल्लाह कुरान बनाने की है जरूरत थी इस वाक़े को कि बेटा कह रहा पहाड़ पे चला जाऊंगा? कार्य कुछ नहीं, ये हम तारीख बगावत लिख रहे हैं कुरान में। जागो अजीजों, ये हम तारीख बगावत लिख रहे हैं कुरान में कि जब जब नबी को छोड़ा जाएगा तो छोड़ने वाला पहाड़ ही पे चढ़ेगा। बताइए, मैंने पहले साल भी कहा था कि हम मजलिसों में अपने 150 आदमी लेके बैठना चाहिए। हो रही है मजलिस, हम सुन रहे हैं, अभी देखिए आप व्हाट्सएप पे देख लीजिए, हो रही होगी। क्या शोर है माशाल्लाह। यहाँ बैठे, क्यों भाई खामोश? सुनिए, आ बेटे कश्ती में आई आऊंगा, पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। बचा पाया पहाड़, अज़ा खाने को छोड़ के गया था ना। बोला फरमाइए, अब जो तहकीक की लोगों ने कि भाई ये मामला क्या है, गड़बड़ कहां से हुई, ये नबी का बेटा नबी के कहने पर नबी के बनाए हुए अज़ा खाने में क्यों नहीं आया? तो अब सब ने लिखा कि ये नबी का सुलभी बेटा था ही नहीं, ये हकीकी बेटा था ही नहीं। अरे खुल के कह दू, उसके बगैर मानेंगे नहीं, ये हलाली था नहीं, हलाली नहीं था। कुरान ने कहा भैया लिख दो कुरान में, ताकि सुबह कयामत तक ये दलील बन जाए कि अज़ा खाने में हलाल ज़ादे आते हैं, हराम ज़ादे नहीं आते। ये जवानी का कोई लो भाई, ज़कात दो इसकी। सलामत रहे आप। तशरीफ ले आए, अल्लामा साहब इधर तशरीफ ले आए।
ہاں مولا مولا رہبر رہبر میسم میسم کمبر کمبر فاتح صفین فاتح شکریہ۔ خیبر جس نے مارا مشیل کے تپر ڈائمنڈ ڈائمنڈ سلور سلور نعرہ حیدری نعرہ صلوات۔ اچھا ایسا نہیں لگ رہا کہ جیسے بھوکے بیٹھے ہو؟ نعرہ حیدری پر اتنی کمزور جوابی آواز یہ تھوڑا سا مایوس کرتی ہے۔ یہ ہے نا شیروں والی آواز۔ بس لمحاتی گفتگو اور یہ عبادت تمام۔ غور کریے، بیوی کو کچھ نہ کہیے۔ اسلام میں رشتہ اتنا معیاری نہیں ہے جتنا بنا دیا گیا۔ ایک چیز ہے حق، جو کوئی حق سے ٹکرائے گا اس کا محاسبہ کیا جائے گا۔ نوح کی بیوی اولو العزم ہے، پیغمبر ہے۔ سرکار کیا نوح کی بیوی نوح کی امت کی ام المومنین نہیں تھی؟ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ٹائٹل تو ان کا بھی تھا، یہ لقب تو ان کا بھی تھا۔ اس امت کی ماں تھی وہ، اپنے نبی کے دور کی، چونکہ نبی کی بیوی تھی۔ مگر ہوا کیا؟ کمال ہے، نبی نے کہا آؤ کشتی میں۔ آج دنیا میں سب سے سستی چیز جو مل رہی ہے، آپ بتائیں گے وہ کیا ہے؟ فری آف کاسٹ، جس کی کوئی قیمت ہی نہیں، بالکل لے لیجئے۔ یا یہ کیا ہے وہ؟ آپ سوچ کے بتائیے، آپ مسکرائیں گے۔ وہ ہے فتوائے کفر۔ فتوائے کفر، جس کا دل چاہے جس کے خلاف فتوی مفتی ہو یا نہ ہو، مگر وہ فتویٰ کافر ہو گئے۔ نظریے سے نظریہ ٹکرایا کافر، مفاد سے مفاد ٹکرایا کافر، فکر سے فکر ٹکرائی کافر، عقیدے سے عقیدہ ٹکرایا کافر۔ اب جس کو دیکھیے 72 کے 72 فرقے اس خدمت کو خوب اچھی طرح انجام دے رہے ہیں، کوئی اور کام ہی نہیں ان کو، اور سب مل کے ہمارے خلاف فتویٰ دیتے ہیں۔ کافر 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 کہتے ہیں کہ نہیں؟ توجہ کیجئے گا۔ ہوگا صاحب یہ کافر ہے، کون کافر ہے بھائی؟ ہر جگہ لکھا ہے شیعہ کافر شیعہ کافر شیعہ کافر شیعہ کافر۔ دیکھیے کوئی کتاب ملے گی، کسی شیعہ کتاب میں کسی فرقے کو کافر نہیں لکھا، سنیے گا۔ لیکن کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جس نے شیعوں کو کافر نہیں لکھا۔ میں ایک روز تلاوت کر رہا تھا سورہ حج پڑھتے پڑھتے 75ویں آیت پہ جب پہنچا تو میری آنکھیں کھل گئی۔ کمال ہے، اللہ نے کہا سنیے، ملتا ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین فی ھذا ومن قبل۔ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر قائم رہو، چلتے رہو، رواں دواں رہو۔ ہوا سماکم المسلمین، وہ تمہارا باپ ہے، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اگر ابراہیم نہ ہوتے تو کسی فرقے کو لفظ مسلم میسر آتا ہی نہیں، کوئی مسلمان ہوتا ہی نہیں۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑا معاملہ ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ ملتا ابیکم، یہ تمہارے باپ تمہارے سب کے باپ ابراہیم کی ملت ہے، راستہ ہے، اس پر چلو، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ یہ سورہ حج میں کہا، وہاں رشتہ بتایا، سورہ حج میں حضرت ابراہیم کا رشتہ بتایا۔ کون ہے ابراہیم؟ سب کے باپ، دیوبندیوں کے باپ، بریلیوں کے باپ، حنفیوں کے باپ، شافعیوں کے باپ، وہابیوں کے باپ، صحابیوں کے باپ، سب کے باپ، جتنے بھی فرقے ہیں سب کے باپ کون ہے؟ ابراہیم۔ تو یہ تو رشتہ بتا دیا قرآن میں۔ بہت شوق سے کہہ رہے ہو نا شیعہ کافر شیعہ کافر شیعہ کافر، بہت پچھتاؤ گے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، 22ویں سورہ کی حج کی 75ویں آیت میں سب کا باپ بنایا ابراہیم کو، اور پھر 37ویں سورہ میں آیا سورہ صافات 83ویں آیت میں آگے گا ان من شیعتہ لا ابراہیم، ابراہیم شیعہ تھا، وہاں رشتہ بتایا۔
یہاں مذہب بتایا، نہیں سمجھے آپ؟ کون ہے ابراہیم؟ رشتہ کیا ہے؟ سب کا باپ ہے۔ مذہب کیا ہے؟ شیعہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جسے تم کافر کہہ رہے ہو نا، وہ رشتے میں تمہارا باپ لگتا ہے۔ اور کریے مرو گے، کمال کی بات ہے۔ فتویٰ جس کو دیکھیں فوراً فتویٰ ادھر سب سے پہلے بانی شریعت نے جو فتویٰ دیا ہے، وہ فتویٰ دیا ہے، عجیب بات ہے، جب نوح کا بیٹا کشتی کو چھوڑ کے چلا تب قرآن کہتا ہے نادا نوح ابنہ، تو جناب نوح نے اپنے بیٹے کو بآواز بلند پکارا، یا بنیا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، کافر نہ بن۔ پہلے بانی شریعت نے فتویٰ دے دیا جو آج تک قرآن میں لکھا ہے، جو کشتی کو چھوڑ دے وہ کافر، نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ خدا کے لیے ذرا محسوس کریں، کیا تھا؟ نوح نے کشتی بنائی، یہ ہے پہلا بانی شریعت۔ شریعت چلی ہے نوح سے، شریعت ختم ہوئی ہے ختمی مرتبت سرکار دو عالم پر، محمد مصطفیٰ پر، وہ پہلا بانی شریعت۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ آخری شریعت کے مالک، دونوں بڑے رسول، اولو العزم رسول، صاحب شریعت رسول، نوح نے بھی کشتی بنائی، محمد نے بھی کشتی بنائی۔ توجہ دارا، نوح کی کشتی ہے تختوں والی کشتی، اور پیغمبر نے کیا کہا؟ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت بھی میرا سفینہ ہے۔ تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب نوح کے سفینے کو چھوڑ کر نوح کا بیٹا کافر ہو جاتا ہے تو تم محمد کے سفینے کو چھوڑ کر، سنیے، ہمیں پتا ہے کس کس نے سفینہ چھوڑا ہے، مگر یہ ہماری شرافت نظر ہے کہ ہم پھر بھی کافر نہیں کہتے۔ اور اگر یہ نہیں کہتے کافر، معلوم ہے کون کون کافر ہے۔ اب صاحب کمال، آ بیٹے کشتی بیٹھ جا، سرکار آپ کی نظر کر رہا ہوں، ایک فکر تائید فرما دیجیے گا میرے لیے، سند کا کام دے گی ہمیشہ۔ کمال یہ ہے کہ بھائی بیٹا تو ڈوب ہی گیا کشتی کو چھوڑ کر، ان کا کیا ہوا جو پردہ نشین تھی؟ وہ جو شریکہ حیات تھی جناب نوح کی وائف، اس دور کی ام المومنین، ان کا کیا ہوا؟ وہ کہا صاحب وہ بھی ڈوب گئی، وہ بھی غرق ہو گئی۔ سوال یہ کہ جناب نوح نے ڈوبنے کیوں دیا؟ ارے بھائی دنیا کی تبلیغ کرنے آئے تھے تو کم سے کم اگر بیوی گھر کو چھوڑ کے جا رہی تھی کشتی کو نظر انداز کر کے، تو کیا شوہر کو اتنا بھی رائٹ نہیں تھا کہ اس کا بازو پکڑ کے زبردستی لے آتے کہ بیٹھ؟ اگر کچھ بھی نہیں دبے لفظوں تو کوئی کہے گا کہ لیجئے دنیا کی تبلیغ کرنے آئے تھے، اپنی بیوی تو سنبھالی نہیں گئی، ہے کہ نہیں؟ یہ سوال اٹھے گا کہ نہیں؟ حالانکہ نہیں اٹھنا چاہیے چونکہ معاملہ کچھ اور ہے، لیکن بادی النظر میں جو کم ذہن لوگ ہیں وہ تو بدگمانی کا شکار ہو سکتے ہیں نا۔ خطرہ ہے کہ بتائیے اولی العزم پیغمبر ہیں، بڑے رسول ہیں، صاحب کلمہ ہیں، صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب امت ہے، اپنی بیوی کو نہیں بچایا گیا۔ اب ہمارے گھروں میں بھی تو جھگڑا ہوتا ہے، اگر بیوی ناراض ہو کر دوپٹہ سر پہ رکھ کے گھر سے باہر نکلنے لگے تو آپ کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ آپ بڑھتے ہیں پکڑ کے بازو کا، بیٹھیے، آپ کہاں جا رہی باہر؟ لڑائی ہو رہی ہے مگر گھر سے باہر نہیں جانے دیا جاتا، اور اس پہ کوئی ایکٹ بھی نہیں لگتا، کوئی سزا بھی نہیں، اس لیے کہ شوہر کا حق ہے کہ بیوی کو روکے۔ سوال یہ کہ جب بیوی ڈوبنے جا رہی تھی، علم غیب نہیں تھا جناب نوح کو؟ پکڑ کے لاتے اور زبردستی سفینے میں بٹھا دیتے، کشتی میں بٹھا دیتے۔ اب مجھے نہیں پتا آپ جاگ رہے کہ نہیں جاگ رہے، کیوں نہیں بٹھایا؟ یہ ہے علم غیب نوح، بڑا رسول تھا نا، تو علم غیب بھی اسی پیمانے کا تھا، وہ جانتا تھا کہ آخر میں آ کر میرا آخری نبی، میرا سید و سردار مصطفیٰ یہ کہے گا کہ میرے اہل بیت کشتی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اہل بیت کشتی ہے، اور کشتی اہل بیت ہے۔ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح۔ سنیے جناب رسالت مآب نے اہل بیت کا ترجمہ کیا کیا ہے اس حدیث میں؟ سرکار کیا ترجمہ کیا ہے؟ اہل بیت کا ترجمہ کیا، ٹرانسلیشن کیا ہے؟ کیا ہے؟ کشتی ہے نوح، کشتی ہو گئی نا، تو اب کشتی ہے ترجمہ۔ اہل بیت کا پیغمبر کی زبان میں
لسان رسالت میں ترجمہ کیا ہے؟ اہل بیت کا کشتی نوح. توجہ در اب سمجھے نوح نے کیوں نہیں بٹھایا اپنی بیوی کو, ڈوبنے کیوں دیا؟ اگر بٹھا لیتے تو وہ اہل بیت میں شامل ہو جاتی. بتانا ہی یہ تھا کہ سب اہل بیت میں ہو سکتے ہیں, بیوی نہیں. یہ ہے منزل. چلی بیٹے نے تو کہہ دیا پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, انہوں نے کہا میں میدان میں جاؤں گی. اب یہ بھی پتا چلا نبی سے لڑ کے نبی کی بیوی معصوم سے جھگڑ کر اس کی رسائی کہاں تک ہوتی ہے؟ میدان تک. یہ تو ایسی چیزیں ان کا بھی ترجمہ کرنا پڑے گا مجھے. میدان تک آگے ڈوب گئی. اب بڑے بڑے کام ہوئے صاحب. میری آخری بات اور مجلس تمام. نوح کی بیوی اب چونکہ ایسی معتبر شخصیت جو اکیلے میں انجمن بھی ہیں, گروہ بھی ہیں, لشکر بھی ہیں, ادبیات اور لفظیات کا ادارہ بھی ہیں. علامہ اعجاز فرخ صاحب میں جانتا ہوں تشریف فرما ہے, میرے لیے بڑے شرف کی منزل ہے. وہ سن رہے ہیں مجھے میری کجبج بیانی کو, میرے لیے سند ہوگا. سنیے کمال ہے. اب سناتا ہوں آپ کو بھی, تھوڑا سا زحمت ہوگی مگر اس بات کو مضبوطی سے سماعت کر کے جائیے گا. جناب نوح کی بیوی تھی بے شک, لیکن جہاں تک بیٹے کا معاملہ ہے وہاں کے پیچ پھنس جاتا ہے. اب میں 2 آیتیں پڑھوں گا قرآن کی. جب بیوی ڈوبنے لگی تو حضرت نوح نے کہا پروردگار, عجیب بات کہا, بیٹا ڈوبنے لگا بیوی ڈوب, اللہم ونادى نوح ربہ, جناب نوح نے اپنے رب کو پکار کے کہا ان ابنی من اہلی, پروردگار یہ میرا بیٹا, انا بے شک, ابنی میرا بیٹا. اس کے بعد کیا کہا؟ من اہلی, میرے اہل سے ہے. 2 باتیں کہی جناب نوح نے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میرے اہل سے. بیٹا کہنے کے بعد یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی میرے اہل سے؟ استفسار ہے, استفہام ہے, کچھ چاہ رہا ہے نبی تاکہ تاریخ بنے, مستقبل محفوظ ہو, فیوچر سیکیور ہو. غور کریں گے آپ. کیوں کہا؟ جب کہہ دیا تھا یہ میرا بیٹا ہے تو کافی نہیں تھا, اس کے بعد تاکید کی کہ من اہلی, یہ میرے اہل سے. آواز آئی انہو لیس من اہلک, بیٹا ہونے سے انکار نہیں کیا, اہل ہونے سے انکار کیا. اہل کا ترجمہ میں منبر سے نہیں کر سکتا یہاں جو آیت میں ہے, مگر ادبیات کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں. اللہ نے صاف کہا کہ یہ بیٹا تو ہے مگر تمہارے صلب سے نہیں ہے. اس کے خانہ ولدیت میں آپ کا جو نام آ گیا وہ ریل نہیں ہے, یہ ہے کسی اور کا, منسوب آپ سے ہے. آپ کہیں گے کیسے کہہ دیا؟ سنیے قرآن کی آیت آگے. اب اللہ کہتا ہے لا تسألنی ما لیس لک بہ علم, نوح خبردار ہم سے وہ سوال نہ کرنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے. کائے کا علم نہیں تھا؟ کس چیز کا علم نہیں تھا؟ کیا کہا؟ کائے کا علم نہیں تھا نوح کو؟ ارے بیٹا ہے جسے کھلایا ہے, پالا ہے, پرورش کیا ہے, پروان چڑھایا ہے, لقمے توڑ توڑ کے کھلایا ہے, نازوں سے پالا ہے, پہلو میں رکھا ہے, بازو میں سلایا ہے, ایک لحام میں آرام کرایا ہے. نہیں جانتے میرا بیٹا ہے؟ پھر وہ کون سی چیز تھی جس کا علم نہیں تھا؟ اصل میں بتانا یہ چاہتا تھا خدا کہ نوح بھی اپنا ہی بیٹا سمجھ رہے تھے مگر بیٹا تھا نہیں. اور جو کی جگہ من اہلک, لیسا من اہلک. اور اس سے خطرناک بات انہو عمل غیر صالح, اس لیے کہ یہ نتیجہ ہی غلط عمل کا ہے. تو نبوت تو غلط عمل کرے گی نہیں. قرآن پڑھیں, پڑھتے کھولتا جا رہا ہے. غلام فرمائیے اب بس میری بات تمام. اور اگر آپ نے سن کے اس کو بھی ہوائی کر دیا تو بس پتا چلا کہ سماعتیں اب کمزور ہو چکی ہیں, حقائق برداشت کرنے کی اب صلاحیتیں نہیں رہی ہیں. غور کریے آپ, اللہ نے بھی کیا دستور بنایا. غلام فرمائے بیٹا تھا بیوی کا, نوح کا نہیں, بیٹا تھا بیوی کا. ایک تاریخ کا حوالہ دے دو, تاریخ اسلام, علامہ فاتح ٹیکس چلا محمد بشیر انصاری صاحب نے لکھا. انہوں نے جو لفظ لکھا ہے وہی میں دہرا دوں. کہنے لگے یہ بیٹا نہیں تھا نوح کا, یہ پچھلگو تھا. پچھلگو جانتے ہیں؟ جو بیوی کے ساتھ آ جائے. یہ کسی دوسرے شوہر کا, پہلے جو سابقہ کا شوہر تھا یہ اس کی نسل تھا, آ گیا بیوی کے ساتھ.
منسوب ہو گیا نبوت سے۔ اب بھائی صاحب جس مذہب نے بھی کتاب لکھی، یہودیوں کی کتاب دیکھو، ان کا نوح کا بیٹا ڈوب گیا، نوح کا بیٹا غارت ہو گیا، نوح کا بیٹا فنا ہو گیا، نوح کا بیٹا ہلاک ہو گیا، نوح کا بیٹا ملعون ہو گیا، نوح کا بیٹا جہنم چلا گیا، نوح کا بیٹا ظالم تھا، نوح کا بیٹا سرکش تھا، نوح کا بیٹا سرتاب تھا، نوح کا بیٹا آوارہ تھا، نوح کا بیٹا ذلیل تھا، نوح کا بیٹا یہ تھا وہ تھا۔ جتنی بھی غلط لفظیں استعمال ہو سکتی ہیں کردار کے حوالے سے، وہ سب اسی نسبت سے کہیں نوح کا بیٹا، نوح کا بیٹا، نوح کا بیٹا۔ آپ قیامت تک تلاش کر کے لا دو کوئی کتاب کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ نوح کی بیوی کا بیٹا تھا، بیوی کا بیٹا منسوب کس طرف ہوا؟ نوح کی طرف۔ ہر ایک نے یہی لکھا نوح کا بیٹا ڈوبا، نوح کا بیٹا ڈوبا، نوح کا بیٹا گمراہ ہوا۔ ایک کو بھی تو توفیق نہیں ہوئی کہ لکھ دیتا کہ نہیں یہ نوح کی بیٹی کا بیوی کا بیٹا تھا۔ جلال آ گیا مشیت کو، سنتے سنتے نوح کا بیٹا، نوح کا بیٹا، نوح کا بیٹا۔ اب جاگ رہے ہیں نا آپ، رزلٹ دے دوں۔ اب اللہ نے قانون بنا دیا کہ بھائی اس دھندے کو ختم کرو، اس معاملے کو ختم کرو۔ اب اللہ نے قانون کیا بنایا؟ قانون یہ بنایا کہ اب اگر نبی کی کوئی خراب بیوی ہوگی تو ہم اس کو اولاد دیں گے ہی نہیں، تاکہ نبی بدنام نہ ہو۔ جاگے گے نہیں جاگے گے، یہ اتنی سی بات ہے، یہ قانون بنا دیا۔ ہوتا کسی اور کا ہے معاملہ، بدنامگی کس خانے میں آتی ہے؟ یہ ہے مشیت کا جلال۔ بس عزیزو 1.5 گھنٹہ تقریباً ہو گیا ہے، بہت طویل مجلس ہو گیا، آپ نے دن بھر مجلس سنی، 3 دن تک۔ وہ تو ہے، سوچتے رہیے گا، رات بھر سوچتے رہیے گا جو پڑھا ہے، غور کریں۔ بلا فرمایا تو یہ ہے منزل۔ بس ایک چھوٹی سی بات اور ختم کر دو، اور یہ 3 دن تک ماشاءاللہ تقریریں ہوں گی، شاید یہ جملہ موقع موقع سے آپ کے ذہنوں میں گردش کرتا رہے۔ اصل میں ہے کیا؟ انسان کی نجات، ہدایت، سعادت اور اس کی نیک بختی، سب چیزوں کو منحصر کیا ہے اللہ نے ماں کی پاک دامنی پر۔ یہ جو پروگرام بعد میں بنتے ہیں نا تبلیغ کے، یہ جو ہم نوجوانوں سے کہتے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کرو وہ کرو، یہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم کی حدیث یاد ہے، السعید سعید فی بطن امی والشقی شقی فی بطن امی۔ فیصلہ تو ماں کے شکم میں ہو جاتا ہے، تو جو چارہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی۔ اور اگر اس کے آگے بڑھیے تو اور بڑی بات حضور نے فرمائی، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت کہیں اور نہیں ہے۔ کہاں تلاش کرنے جا رہے ہو جنت؟ جنت تمہاری والدہ کے زیر قدم ہے۔ ہمارے 2 بڑے شاعروں نے، خدائے سخن میر انیس اور سرکار میر دبیر نے، ان دونوں مصروں میں کہا کہ نہیں کہا؟ اپنے اپنے اعتبار سے، زیر قدم والدہ فردوس بری ہے، یہ کہتے ہیں جناب مرزا دبیر، اور میر انیس کہتے ہیں سنتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت۔ تو بہشت کہاں ہے؟ ماں کے پیر کے نیچے۔ اب یہ ہے، یہی کہنا چاہتا ہوں، اگر ماں صحیح ہے تو اولاد بگڑ ہی نہیں سکتی، اولاد خراب ہی نہیں ہو سکتی۔ اب 2 جملے ہیں، اگر آپ بیدار ہیں تو لطف اٹھا سکیں گے، ورنہ میں تو پڑھ کے نکل ہی جاؤں گا۔ دیکھیے، اگر ماں خراب ہے اور باپ رسول بھی ہے تو اولاد نہیں سنبھلتی، اور اگر باپ فرعون وقت بھی ہے لیکن ماں نیک ہے تو امامت گلے سے لگا کے کہتی ہے صلب سے اس کے ہے مگر بیٹا میرا ہے۔ کریے گا، یہ ہے۔ اگر تاریخ یاد ہو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اپنے گھر کی تاریخ یاد ہے؟ جناب محمد علیہ السلام یہ کے لیے امام وقت کا میرے مولا نے، امیر المتقین نے، جس کے لیے کہا ہے بیٹا میرا ہے صلب سے، یہ ہے ماں کا کمال۔ ماں ہی پر ہے سب کچھ۔ ماں صحیح تو اولاد صحیح، ماں غلط تو اولاد غلط۔ باپ کا اتنا دخل نہیں ہے، اسی لیے
چھٹی سرکار نے فرمایا تھا جب تم اپنے دلوں میں ہم اہل بیت کی محبت کی برودت خون کی محسوس کرو تو اپنی ماں کے حق میں کثرت سے دعائے خیر کرنا. یہ نہیں کہا باپ کے حق میں، ماں کے حق میں. کیوں؟ اس نے خیانت نہیں کی. تو معاملہ امانت اور خیانت کا ہے، غور کریے. اور بس اس سے بڑی بات اب میں کیا کہوں. بلا فرمائے ماں کیا چیز ہے؟ فطرت کا سب سے بڑا امام اور سب سے بڑا گواہ، میرا اور آپ کا اکلوتا مولا. لا فرمائیے. آپ نے نہیں دیکھا 86 جنگیں لڑی ہیں میرے مولا نے. آخری بات عرض کر رہا ہوں عزیزوں، ایک حرف بھی مس نہ کر دیجئے گا، ضائع نہ کر دیجئے گا. 86 جنگیں 86 وار علی نے لڑی ہیں، مگر 85 جنگوں میں جب رجز پڑھا ہے تو ہر جگہ اپنا تعارف اپنے بابا کے حوالے سے کرایا. انا علی ابن ابی طالب، انا علی ابن ابی طالب. بدر سے آئیے، خندق میں پہنچیے، احد میں پہنچیے، ذات السلاسل میں پہنچیے، بیر العلم میں پہنچیے، جمل میں دیکھیے، صفین میں دیکھیے، نہروان میں دیکھیے، ذات السلاسل میں دیکھیے، ہر جگ میں دیکھیے. علی نے نعرہ لگایا انا ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا. لیکن جب خیبر میں آئے، خیبر میں باپ کا حوالہ نہیں دیا. سنیے، خیبر میں تعارف جو کرایا اپنا، رجز کیا ہے؟ تعارف، انٹروڈکشن. وہاں باپ کے حوالے سے نہیں، سرکار ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے نہیں. وہاں کہا زرغام و آجامن ولیسن قسورا انا اللذی سمتنی امی حیدرہ. عزیزو جاگ رہے ہو نا؟ 2 منٹ دیجئے گا مجھے، آپ کے ذہن ادھار لینا چاہتا ہوں. 2 منٹ کے لیے دے دیجئے، واپس کر دوں گا، لے کے نہیں جاؤں گا. 2 منٹ کے لیے کچھ اور نہ سوچئے. اس کے علاوہ 85 جنگوں میں جھوم جھوم کر شہر الہی کا، ولی پروردگار کا یہ تعارف کہ میں ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا. اور خیبر میں آئے تو کہا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. حیدر، ماں کا حوالہ دیا. لوگ آج کہتے ہیں خیبر کی کیا ضرورت ہے، خندق کی کیا ضرورت ہے، بدر کی کیا ضرورت ہے، کام کی چیزیں پڑھیے. تو یہ خیبر ماں نے تو لڑی نہیں تھی، خندق بھی ماں نے نہیں لڑی تھی. کس نے لڑی؟ وہ کہا مولا علی نے. تو مولا علی نے بھی خود نہیں لڑی، رسول نے کہا تھا لڑیے. تو بیکار کے کام وہ کرا رہے تھے. ہاں قوم کو بہکانا، خیبر کی ضرورت نہیں، خندق کی ضرورت. ارے ضرورت ہر چیز کی ہے، ہر جگہ سے درس نکل کے آتا ہے. بلا فرمائیے گا. اصل میں جہاں نسب اور حسب میں کمزوری ہے، وہیں ان بیانات سے گریز ہے، وہیں فرار ہے. یہ نہ پڑھیے کہیں پردے نہ اٹھ جائیں، جو چاہنا کبھی نقابیں نہ الٹ جائیں، یہ ڈر ہے. علی نے کیا کہا؟ اصل میں علی خیبر میں بھی نہ کہتے، آنے والے نے تعارف کرایا. وہ مرحب جو 40ویں دن آیا، جس نے 39 دن سب کو فرار پر مجبور کیا تھا، بڑے بڑے لوگ بھاگ گئے تھے. مرحب مرحب مرحب. جب 40ویں دن علی آئے اور اس نے دیکھا کہ علی آ گئے اور مد مقابل ہوئے، تب سوچ لیا کہ علی سے بچ کے کوئی گیا ہے. تو نفسیاتی وار کیا، یا علی آپ مجھے جانتے ہیں؟ علمت خیبر انا مرحب، مجھے پورا خیبر جانتا کہ میں مرحب ہوں. آپ آگے ہیں انا الذی سمتنی امی مرحبا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا. جب اس نے کہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، اور اسی شب میں مرحب نے خواب میں دیکھا تھا کہ مجھے شیر نے چیر ڈالا. شیر کو عربی زبان میں حیدر کہتے ہیں. اور مرحب کی ماں نے جب جھولا جھولا کر لوریاں دی تھی مرحب کو، تو کچھ اور نہیں پڑھایا تھا، یہی پڑھایا تھا میرے لال اپنی زندگی میں سب سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا، سب سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا. یہ خطیب الایمان کا جملہ یاد آ رہا ہے؟ تو
توجہ چاہ رہا ہوں، خدیب الایمان کا جملہ مجھے یاد آ گیا، اچانک ان کی روح کو ہدیہ کروں گا اس کا سواب۔ وہ کہتے ہیں یہ مرحب کی ماں کون تھی؟ یہ 3 بیٹوں کی ماں، مرحب، انتر، حارث۔ مرحب مشرک، انتر مشرک، توجہ چاہ رہا ہوں، حارث مشرک، مشرک کی جمع مشرکین، مشرکین کی ماں ام المشرکین۔ خطیب الایمان کہتے تھے حد ہے، ام المشرکین کو تو سمجھ میں آ گیا کہ علی سے نہیں لڑا جاتا، ام المومنین کو سمجھ میں نہیں آیا۔ انا الذی، ادھر سے اس نے کہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، ادھر سے علی نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ تاریخ کی گواہی ہے، میں کیا کہوں کہ اس کی پنڈلیاں لرزنے لگی، رات کا خواب بھی سامنے آ گیا، ماں کا وہ وصیت نامہ کہ سب سے لڑنا حیدر سے نہ لڑنا۔ اس نے کہا میں نہیں لڑوں گا، واپس جائے۔ خیر یہ ہے طویل ہو جائے گی بات۔ اس نے ماں کا حوالہ دیا، باپ کا حوالہ نہیں دیا۔ سال بھر کی آپ کو میں مہلت دے رہا ہوں، پوچھ کے آئیے گا کتابوں میں دیکھ کے مرحب کے باپ کا کیا نام تھا، نہیں پتا، ملتا ہی نہیں کہیں کیا نام تھا۔ کچھ علماء کو معلوم ہے، ایسا نہیں، مگر نہیں معلوم، اور شاید خود مرحب کو بھی نہیں معلوم تھا کہ میرے باپ کا کیا نام ہے۔ علی سے لڑنے ہی وہ آتے ہیں، نہیں سمجھے، غور نہیں کیا، علی سے لڑنے ہی وہ آتے ہیں جنہیں اپنے باپ کا آتا پتہ نہیں ہوتا، اور کوئی نہیں لڑتا۔ نہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، علی نے جھوم کے کہا میری ماں نے میرا نام انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ جیسے ہی علی نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، قلعے کی فصیل پر ایک یہودی عالم بیٹھا تھا جس نے توریت، صحیفہ ابراہیم اور دوسرے صحیفے پڑھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا مرحب واپس چلا جا، آج خیر نہیں ہے۔ کہا خیر کیوں نہیں؟ کہ یہ آنے والا آج قلعہ بھی فتح کرے گا اور تجھے بھی ہلاک کر کے جائے گا۔ ڈانٹ کے مرحب نے کہا اپنے عالم کو خاموش، فوج کا دل تھوڑا کر رہا ہے، بزدل بنا رہا ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں توریت کی، موسیٰ کی عزت موسیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مرحبا آج تو بچے گا نہیں، آج تیرا قلعہ سالم نہیں رہے گا۔ 7 قلعے تھے خیبر میں، نائم، کتیبہ، سلاسل اور پتہ نہیں کیا کیا نام تھے، غور کریے گا۔ آخری قلعے کا نام تھا قموس، جو نہیں ٹوٹ پایا تھا، اس کو توڑنا تھا، وہ بنا ہوا تھا بڑی احتیاط کے ساتھ، درمیان میں بہت بڑی خندق تھی، دروازہ جو تھا پل بن جاتا تھا، دن میں خندق کا لوگ جاتے تھے پھر بند ہو جاتا تھا، وہاں تک جانا بہت بڑا کام تھا، کون جاتا؟ لیکن علی نے پتھر پہ علم گاڑا اور جیسے ہی کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، تو فوراً یہ جملہ سنتے ہی کہا مرحب واپس چلا جا، آج قلعہ بچے گا نہیں، آج ٹوٹے گا۔ کہ تجھے کیسے پتا ٹوٹے گا؟ کہ توریت کی قسم آج ٹوٹے گا، تملاش نام ہے عالم کا، توریت کی قسم آج قلعہ ٹوٹے گا، موسیٰ کی قسم آج قلعہ ٹوٹے گا، رب موسیٰ کی قسم آج قلعہ ٹوٹے گا۔ مرحب نے جلال میں آ کے کہا میری قوم کے عالم، میں تجھے اسی لیے تمام سہولتیں فراہم کرتا ہوں کہ میرا دل بھی توڑے، میری فوج کو بھی بزدل بنائے، اور ایسا پرچار کرے، پروپیگنڈا کرے، اور ایسی افواہیں کرے کہ سب کے دل تھوڑے ہو جائے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ رب موسیٰ کی قسم آج قلعہ ٹوٹے گا۔ کہ تجھے کہاں سے پتا چلا کہ قلعہ ٹوٹے گا؟ کہ دیکھا نہیں؟ علی کیا کہہ رہے؟ کہ علی اپنی ماں کا حوالہ دے رہے ہیں، کہ اسی حوالے سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آج تیرا قلعہ بچے گا ہی نہیں۔ یہ علی اس ماں کا بیٹا ہے، توجہ جا رہا ہوں، غور کریے، جس کے بدل کوئی ماں کائنات میں نہیں ہے۔ ماں کا حوالہ دیا، کہ ماں کے حوالے دینے سے کیا ہوتا ہے؟ ماں کا حوالہ تو میں نے بھی دیا، کہ تیری ماں اور ہے، علی کی ماں اور ہے، توجہ جا رہا ہوں، جس کے قدموں میں معجزے کھیلتے ہوں۔
وہ ہے علی کی ماں جہاں آیت سہلی کا کام نبھاتی ہو، وہ ہے علی کی ماں جسے رسالت سلام کرتی ہو، وہ ہے علی کی ماں جس کی خدمت فرشتے کرتے ہو، وہ ہے علی کی ماں جس کے دروازے پر جنت قربان ہوتی ہو، وہ ہے علی کی ماں کا فضائل بند کر، صحیح واقعہ بتا آج میرا قلعہ کیوں ٹوٹے گا؟ بس عزیز و تحفہ آج کی رات کا تو طبلان جھوم کے کھڑا ہو کے کہتا اس لیے ٹوٹے گا کہ علی کی ماں فاطمہ بنت اسد ہے، اور جس کے مقابلے پر اللہ کے گھر کی دیوار میں دروازہ بن گیا، تیرے قلعے کا دروازہ کیا رہ پائے گا؟ یہ ہے علی۔ ماشاءاللہ سلامت رہے، سلامت رہے۔ بس عزیزوں شکر گزار ہوں آپ کا، 3 دن اور آپ کو مجالس سماعت کرنا ہے، تیار ہو کے آنا ہے، آرام بھی کرنا ہے۔ بس 2 لفظ مصائب کے حوالے سے، ماں، سب کچھ ماں ہوتی۔ اب ایک واقعہ جو کربلا کے حوالے سے ہماری رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 2 محرم سرکار سید الشہداء کا کربلا میں ورود، مگر سبب کیا بنا؟ 5000 سپاہیوں کا کمانڈر جو یزید کی طرف سے معین، آپ نام اچھی طرح جانتے ہیں، جناب حور، ان کے لیے لکھا ہے، ماں یاد رکھیے گا، بس ماں، فضائل بھی اور مصائب بھی یہی۔ سرکار سید الشہداء کے لگام فرض پہ ہاتھ ڈالتا ہے اور کہتا ہے علی کے بیٹے اب آپ اپنی مرضی سے کہیں نہیں جائیے گا، اب آپ وہاں تشریف لے جائیں گے جہاں ہم چاہیں گے۔ جیسے لگام فرض پہ ہاتھ ڈالا تو یہ جانکار جانتے ہیں ہر زبان میں کچھ جملے ہوتے ہیں جو برما دیتے ہیں، نفس کو لرزہ دیتے ہیں اور دماغ کو اس قدر سوچنے اور مجبور کرتے ہیں۔ امام نے جیسے ہی حر نے لگام فرض پہ ہاتھ ڈالا تو امام نے کہا نوجوانوں سنو، بزرگوں کے لیے نہیں، آپ سنیے۔ امام فرماتے سکلت کا اموں کا یا ہو، حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، ماتم میں بیٹھے۔ یہ عرب میں اتنا بھیانک اور اتنا شدید اور اتنا کربناک اور اتنا اثر انگیز جملہ ہوتا تھا کہ مد مقابل اس جملے کو سن کر جنگ پہ آمادہ ہو جاتا تھا اور اپنی پوری طاقت اپنے دفاع میں اور اس جملے کے کہنے والے کے خلاف صرف کر دیتا تھا۔ مگر روایت کہتی ہے جیسے امام نے کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، کانپنے لگا، اور کانپنے کے بعد لگام کو چھوڑا، دیکھ رہے ہیں آپ، اور چھوڑنے کے بعد چند قدم پیچھے ہٹا۔ دیکھیے کون ہے حر خالص شجاع بہادر ساونت سورما شیر دلیر، صرف یہی نہیں ہے، اس کے لیے لکھا ہے سرکار امیر انیس نے با خدا فارس میدان تحور تھا حر۔ تحور شجاعت سے آگے کی منزل ہے، ابھی تو لوگ شجاعت کو ہی نہیں جانتے، تحور کو کیا جانیں گے۔ ایسا متحور، ایسا صاحب تحور، لرز کر کانپ کر لرزہ براندازی کے عالم میں آنکھوں سے آنسو ٹپا ٹپ جھڑی لگ گئی آنسوؤں کی، اور لگام فرض کو چھوڑا اور پیچھے ہٹا کئی قدم اور ہاتھوں کو جوڑا۔ سنیے جملہ، یہ ہے ماں۔ ایک مرتبہ کہتا ہے دیکھیے کھلے آسمان کے نیچے اور برہنہ زمین کے اوپر نامحرموں میں آپ نے میری ماں کا نام لیا،
اگر کوئی اور ہوتا تو میں جواب دیتا، مگر میں کیا کروں؟ آپ اس بی بی کے لختے جگر ہیں جس کا نام لینا میرے عقیدے میں بغیر طہارت کے جائز نہیں ہے۔ آپ اس شہزادی کے، اس نبی زادی کے، اس ملکہ ولایت کے، اس ام امامت کے آپ لختے جگر ہیں جس کا اسم گرامی میں بغیر وضو کے اپنی زبان پر نہیں لا سکتا۔ پتہ چل گیا؟ یہ سبق کس نے پڑھایا تھا حور کو؟ یہ درس کس نے دیا تھا؟ یہ شعور کس نے دیا تھا؟ یہ حور کی ماں نے اپنے دودھ کی، مقدس دودھ کی 32 دھاروں کے ذریعے حور کے وجود میں عظمت فاطمہ زہرا اور تعظیم آل رسول اس طرح انجیکٹ کر دی تھی، شامل کر دی تھی کہ آج حور کی زبان پہ بس یہی سے پتہ چل گیا۔ اب حور کا بیان ہے کہ جیسے میری زبان سے یہ جملہ نکلا کہ شہزادیہ عالمیان کا اسم گرامی بغیر طہارت کے زبان سے ادا کرنا جواز نہیں رکھتا ہے، تو حور بیان کرتے کہ میں نے سنا، سماع تو منادین، میں نے ندا کرنے والے کو سنا۔ عجیب بات ہے، ابشر کا یا حور بالجنہ، حور تجھے جنت کی بشارت ہو۔ 7 دن تک حور یہی سوچتا رہا، میں لشکر یزید میں ہوں، جنت کی بشارت کے کیا معنی؟ میں لشکر یزید میں ہوں، جنت کی بشارت کے کیا معنی؟ اب سنیے، جب شب عاشور آئی اور حور جو سمجھ رہا تھا کہ شاید فیصلہ ہو جائے، لیکن جب اس نے یقین کے ساتھ، تیقن کے ساتھ اس مرحلے پر اپنے آپ کو پہنچا لیا اور دماغ اس کا یہاں پر بالکل غور کریں گے آمادہ ہو گیا کہ فیصلہ نہیں، یہ ملعون نبی زادے کو قتل کر کے ہی رہیں گے، اس نے سوچا کہ اس سے زیادہ مصیبت کا وقت کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ 7 سال کے سن میں حور نے میرے مولا کا ایک خطبہ سنا تھا جو آج بھی نہج البلاغہ میں ہے۔ سرکار امیر المومنین ممبر پہ تشریف فرما ہو کر خطبے میں پڑھ رہے تھے، ما اہمنی ذنب حتی اصلی رکعتین، جب کبھی کوئی مشکل درپیش ہو بہت بڑی تو خلوص دل سے ہماری محبت میں 2 رکعت نماز پڑھ لینا، مشکل آسان ہو جائے گی۔ یہ حور کے کانوں میں تھا کہ میرے مولا نے فرمایا تھا اس سے بڑا مشکل کا وقت کون ہوگا؟ جنت کا مالک ادھر ہے، میں ادھر ہوں اور مجھے بشارت دی جا رہی ہے، یہ مرحلہ بڑا مشکل ہے، کیسے آسان کروں؟ چلو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے لیے وضو شرط، اب وضو کے لیے فرات کے کنارے آیا، آستینوں کو الٹا، توجہ کریں آپ، فرات کے کنارے بیٹھا، آستینوں کو الٹا اور آغاز وضو کرنا چاہا کہ فرات کے اندر سے آواز آئی، وضو کو آمادہ ہونے والے یہ جانتا ہے یہ پانی کس کی ملکیت ہے؟ جانتا ہے اس کی ملکہ کون ہے؟ مالکہ کون ہے؟ اب مقتل کہتا ہے نظر یمیناً و شمالاً و اماماً و خلفا و فوقاً و تحتا، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے۔ حور نے دیکھا ولم یرا شیئن، کچھ نظر نہیں آیا، فتوضا ثانیاً، پھر وضو کرنا شروع کر دیا حور نے۔ اب مقتل کہتا ہے کہ فرات کی موجیں اٹھی اور آپس میں سر ٹکرائے اور ایک بھیانک درد اندیز آواز آئی کہ حور کہاں نہیں تھا کہ کس پانی سے وضو کر رہا ہے، یہ پانی کس کی ملکیت ہے؟ حور نے ایک مرتبہ آسمان کی جانب دیکھا اور کہا ما ادری، مجھے نہیں پتا۔ کہا نہیں، تجاہل عارفان نہ لے، تجھے نہیں پتا کہ کائنات کا سارا پانی حق مہر زہرا ہے، فاطمہ کا مہر ہے؟ کہتا ہے بلا یقیناً، ہاں فاطمہ کا مہر ہے، جیسے کا مہر ہے کہ جس کا مہر ہے اس کے بچوں پہ کیا گزر رہی ہے، اس کے شہزادوں پر، اس کے خزادوں پر، اس کی آل پر، اس کے اطافال پر، اس کی اولاد پر کیا قیامت ہے؟ اس پانی سے تو وضو کر رہا ہے جہاں آل محمد ماہیے بے آب کی طرح تڑپ رہا ہے۔ رونے میں بخل نہ کیجیے گا عزیزوں، میں نے آپ سے داد کے لیے نہیں کہا، نعرے لگانے کے لیے نہیں کہا، لیکن آپ سے رونے کے لیے ضرور کہوں گا۔ رونے میں کوتاہی نہ کرنا، اس لیے کہ یہ آنسو حق زہرا ہے۔ رومال کو
خوش کریں، شرمندہ نہ ہو. کمال ہے جس کے بچے 3 دن سے پیاسے. حر اٹھا کنارے فراز سے، کہا میری مشکل تو حل ہو گئی. آ کر سامان سمیٹا، گھوڑے کی طرف رک کر کے کہا جوادی میرے گھوڑے تقدم علیہ، آگے بڑھ اور مجھے اپنی پشت پہ بٹھا. یہاں پر جناب حر نے کچھ شعر پڑھے، عربی میں وہ پڑھنے کا موقع نہیں ہے. جناب حر کا گھوڑا بڑے ادب سے گھٹنوں کو ٹیک کر جھکا، سوار کو بٹھایا. حر چلنے لگے. بیٹے نے آ کے لگام پکڑ لی، دوسرے بیٹے نے لگام پکڑی. بڑے بیٹے کا نام علی، چھوٹے کا نام بکیر. ایک کا سن 18 سال، ایک کا 17 سال. بڑے بیٹے کا نام علی، علی نام رکھنا ہی بتاتا ہے. لیکن دونوں بیٹوں نے کہا بابا کدھر جا رہا ہے؟ ابھی بیٹے محو گفتگو تھے پدر کے ساتھ. ابھی بھائی بھی آ گیا. بھائی جان کہاں جا رہا ہے؟ جب بھائی کی اور بیٹوں کی بات سنی غلام بھی آ گیا. کہاں جا رہا ہے؟ تو کہتے جناب ارانی بین النار والجنہ، ارے بھائیوں میں اپنے آپ کو جہنم اور جنت کے بیچ دیکھ رہا ہوں. کہ پھر کدھر جا رہے؟ کہ ہر عقل مند پر ظاہر ہے. کہاں جائے گا انسان جب جہنم و جنت کے درمیان دیکھے، ایک طرف جنت ہو ایک طرف جہنم ہو؟ کہاں جائے گا عقل مند؟ کہ اچھا جب تک جہنم میں رہے ہمیں ساتھ رکھا، اب جنت میں جا رہے ہیں تو تنہا جا رہا ہے. کہ کیا تم بھی جانا چاہتے ہو؟ کہاں؟ کہ تو ایسے نہیں لے جاؤں گا، معرفت کے بعد پہلے عرفان حاصل کرو. کہ عرفان کیسے آئیں گے؟ کہ میرے ساتھ آؤ، میرے ہمراہ. خیمے کے باہر لائے، پشتے خیمہ پہ پہنچے اور کہا کہ اس طرف اپنے کانوں کو لگاؤ اور سنو کوئی آواز آ رہی ہے. پوچھا آئی کوئی آواز بھائی؟ غلام لخت جگرو؟ کہا نہیں بابا، نہیں بھائی، نہیں آقا، کوئی آواز نہیں ہے. حر نے نہ جانے کس طرح رجوع کیا بارگاہ رب العزت میں کہ پروردگار تڑپتے ہوئے بچوں کی آواز میرے متعلقین تک آ جائے. ابھی دعا ختم بھی نہ ہونے پائی تھی، ہوا کے دوش پر آواز سوار ہو کر آئی. تو اب یہاں پر مقتل کہتا ہے کہ حر کے متعلقین نے، عزیزوں نے اپنے سینوں کو اپنے ہاتھوں سے دبایا اور کہا آقا یہاں سے چلو. کہ کیا ہوا؟ کہ ننھے ننھے بچے چلا کے کہہ رہے ہیں ہائے پیاس، الاتوش قد قتلنا. اجرکم اللہ حسین، پیاس نے مار ڈالا، پیاس نے مار ڈالا. آ گئی آواز تمہیں؟ سن لیا تم نے؟ ہاں آ گئی آواز بابا، آ گئی آواز. کہ جانتے ہو بچے کون ہیں؟ کہ نہیں. کہ یہ فاطمہ زہرا کے لختے جگر، یہ اطفال حسینی ہیں، اطفال انصار حسینی ہیں. میں تو جا رہا ہوں. کہ آقا ہم بھی چلیں. کہ ایسے نہیں، میرے لال میری آنکھوں پہ رومال باندھ، میرے ہاتھوں میں ریسمان ندامت کس دے اور مجھے میرے گھوڑے پر بٹھا دے. اور گھوڑے کی عیال کو پکڑ کے کہا اسپے باوفا تو مجھ سے زیادہ امام کو جانتا ہے، میرا غریب امام تیرا بھی امام ہے، مجھے جب قریب پہنچا دے نانا تو دیکھ اپنے پیروں سے چل کے نہ جانا، مجھے زمین پر گرا دینا. ادب امامت ملحوظ خاطر رہے. ایک ایک چلا گیا، ادھر سے آیا استقبال کے لیے. ادھر حسین نے صبح کی نماز تمام کی اور سلام پھیرنے کے بعد آواز دی آپ نے عباس، علی اکبر جان. کہ لبیک یا سیدہ، لبیک یا مولایا. کیا بات ہے آقا، کیا حکم ہے؟ کہ میرے مہمان آ رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے جاؤ. عباس حر کے بھائی کا استقبال کرو، علی اکبر حر کے بیٹوں کا استقبال کرو، جان حر کے غلام کا استقبال کر. یہ چلے نعرہ تکبیر بلند ہوتے رہے. آخر میں اکیلے حر رہ گئے. اب کہتے ہیں اسپے باوفا آخری بار زحمت پہنچا دے، فاطمہ کے لال کی خدمت میں پہنچا دے. گھوڑا تیز رفتاری کے ساتھ چلا اور چند قدم پہلے اپنے چاروں ہاتھ پیر اس نے زمین پر ٹیکے اور شکم کو زمین سے بس کیا اور ہن ہنایا. مطلب یہ تھا آقا اتر جائیے، منزل آ گئی. یہ ہے وہ گھوڑے جن کی قسم کھائی تھی. ایک مرتبہ حر اترے اور کہنیوں کے بل آگے بڑھے. حسین نے آگے بڑھ کر بازوؤں کو پکڑا، اٹھایا، اٹھانے کے بعد سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما اور ایک جملہ کہا یہ آنکھوں سے پٹی ہٹاؤ، یہ ہاتھوں سے ریسمانے ندامت الگ کرو. اور ایک جملہ کہا بھائی ندامت کی ایک حد ہوتی ہے. ننھے ننھے دو بچے بھی کھڑے تھے، وہ یہ جملہ سن کے حسین کا خیمے میں گئے.
ابھی نہیں بتاؤں گا. جیسے ہی آنکھوں سے پٹی ہٹائی، ہاتھوں سے ریسمان ندامت حسین نے کھولی. حر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا کائنات کا سب سے بڑا گناہگار ہوں، کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ رک جائیں تھوڑا سا، یہ بہت اہم منزل ہے، یہ بہت اہم مقام ہے جہاں پر آپ کو ٹھہر کر سننا ہے. ماں کی عظمت بھی آئے گی اور گود میں پلے ہوئے اس کردار کا خاکہ بھی آپ کے ذہنوں میں گونجے گا اور ہمیشہ کے لیے آپ کی خاطر لہیہ عمل ہوگا. توجہ کریں آپ. ایک مرتبہ اب حر کہتے ہیں مولا سب سے بڑا گناہگار ہوں میں روئے زمین پر، اس لیے کہ ان بچوں کو، فاطمہ کے چمن کو، اس نبی کے حدیقے کو، ان سب کو کربلا تک لانے والا میں ہوں. مجرم میں ہوں، اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں. اس کے بعد کہتے کیا مولا اتنا بڑا جرم بحال ہو سکتا ہے، معاف ہو سکتا ہے؟ وہ ارے کریم ابن کریم اللہ رے حسین. بتا کہتے حر کیا کہا کہ مولا میرا گناہ معاف ہو جائے گا. تو بے ساختہ کہا میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا. سنیے آپ، ہم نے معاف کیا، ہمارے خدا نے. ذرا آوازوں کو رو کے رونا ہے آپ کو 1 منٹ میں، مجلس تمام. اب حسین نے کہا حر ہم نے معاف کر دیا، ہمارے خدا نے. یہ وہ نوشتہ معذرت ہے اور سند ہے حر کے لیے کہ حر کی اولاد صبح قیامت تک انبیاء کی اولادوں پر فخر کر سکتی تھی، مگر حر نے عجیب پہلو بدلا. جیسے حسین نے کہا میں نے معاف کیا، میرے خدا نے، ایک ہائے کا نعرہ مارا اور جلتی ہوئی زمین پر گرے. حسین نے کہا حر یہ تو مقام انبساط تھا، تیرے لیے خوشی کا موقع تھا، تو ہائے کا نعرہ مار کے زمین پر کیوں گرا؟ تو کہتا ہے مولا آپ کے جملے سے مطمئن نہیں ہوں. بہت بڑی بات ہے، آپ کے جملے سے مطمئن نہیں ہوں. فاطمہ کا لال، جنت کا سردار، مالک و مختار، کربلا کا معمار، ایک بتا کہتا ہے حر عجیب بات کہہ رہا ہے، مطمئن نہیں. ارے میں نے معاف کر دیا اور میرے خدا نے، اس سے بڑی کوئی معافی ہو سکتی ہے؟ جنت کا مالک کہہ رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے مطمئن نہیں. تو اب سن لیجئے بس آواز روک کر. حر کہتا ہے مولا جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے نا اتنا ہی دائرہ عفو ہوتا ہے، معافی کا دائرہ. سنیے میرا گناہ کچھ اور بڑا ہے، آپ نے بھی معاف کر دیا، آپ کے خدا نے بھی، مگر میں مطمئن کیوں نہیں؟ اس لیے کہ میں صرف آپ دونوں کا گناہگار نہیں ہوں جو آپ کے معاف کرنے پر میں مطمئن ہو جاؤں. اللہ نے معاف کر دیا، آپ نے معاف کر دیا، مگر میں آپ دو کا ہی تو گناہگار نہیں، میرا گناہ تو اور آگے ہے. حسین نے دعوت کے کہا اور آگے کیا ہے کہ جب 2 محرم کو آپ کے گھوڑے کی لگام پہ میں نے ہاتھ ڈالا تھا، محمل سے زینب کے رونے کی آواز. مولا میں نے سیدانیوں کو رلایا ہے، فاطمہ کی بیٹیوں کو رلایا ہے، میرا گناہ بہت آگے ہے، آپ دو کے معاف کرنے سے اطمینان نہ ہوگا. کہ پھر کیا چاہتا ہے حر؟ کیا چاہتا ہے کہ مولا وہ کریمہ ابن کریم ہے، سخاوت کی شہزادی ہیں زینب، اگر وہ معاف کر دے تو میں مطمئن. کہتا حر چل میں معاف کراتا ہوں، علی کی بیٹی میری بہن ہے، چلو حر چلو. چلا حر تھوڑی دور، ٹھہر کے کہا مولا جب 20 قدم کا فاصلہ رہ جائے تو مجھے آگاہ فرما دیجئے کہ خیمہ آ گیا، کہیں مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے. جب 20 قدم کا فاصلہ رہ گیا حسین نے کہا وہ ہے زینب اولیاء مقام کا خیمہ، ثانیہ زہرا کا خیمہ وہ ہے. حر نے سر سے امامہ پھینکا، گریبان چاک کیا، آستینوں کو الٹا، کربلا کی خاک ہاتھ میں لی، اپنے بالوں پر ڈالی اور زمین پر گرایا، کہونیوں گھٹنیوں کے بل زینب کے خیمے کی طرف چلا. مجلس تمام ہو گئی. جیسے کہونیوں گھٹنیوں کے بل چلا، چند گام نہ چل پایا تھا، خیمے سے 2 چھوٹے چھوٹے بچے، چاند جیسی پیشانیاں، گلاب جیسے ہاتھ، پیشانیوں پہ ہاتھ رکھا، ادب تمام کے ساتھ جھکے اور جھک کے کہا مامو حر اماں نے سلام کہا.
मामू और अम्मा ने सलाम कहा, अरे और खड़ा हो गया, सरो सीधा पीट के कहा, मौला ये बच्चे किसके हैं? कि जिस ज़ैनब से माफी मांगने जा रहा, कि ले जा पकड़ा, मदीने का रुख किया। या रसूल अल्लाह, आपकी बेटियों पर ये वक्त आ गया, हम नाचीजों को भाई कहे, अपने बच्चों से मामू कहलाए। वाह गुरबता, वाह मुसीबता, वाह। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुनक़लबिन यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि व अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। मातम हुसैन।